وصال لمحے بچا کے رکھنا بائی سمیرہ سرفراز میگا لاسٹ ایپیسوڈ۔ سمانہ کے لیے کوئی رشتہ آ رہا تھا، ان دنوں وہ جلدی گھر آ جاتی تھی۔ یوں تو اس کے پاس وقت کی ہمیشہ کمی رہتی تھی، پھر وانیہ بھی زیادہ گلنے ملنے والی نہیں تھی۔ وہ جیا کی ہم عمر تھی، وانیہ کو چھوٹا سمجھ کر ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ آئمہ کی طرح اسے بھی کسی کے ذاتی معاملات سے سروکار نہیں تھا، وہ جتنا وقت گھر پہ رہتی سب کو اپنی ہی باتوں میں لگائے رکھتی۔ اس کے کالج اور ہاسپٹل کے قصے ہی بہت ہوتے تھے، پہلے تو نہیں مگر اب وانیہ اکثر ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ نیچے آ کے بیٹھ جاتی۔ سمانہ بار بار اسے مخاطب کر کے شریک محفل کیے رکھتی تو اس کا دل بھی لگنے لگا تھا۔ وہ بہت ہنسمکھ اور بے ضرر لڑکی تھی، برہان کی طرح اس کی بھی ہائٹ بہت لمبی تھی اور شکل و صورت میں وہ بالکل آئمہ کی کاپی تھی، کھلتی ہوئی گندمی رنگت اور چمکدار جلد۔ پھر اسے سنورنے کا سلیقہ تھا، وہ ڈاکٹر تھی۔ وانیہ اسے کسی حد تک مروب ہونے لگی تھی اور سمانہ کی کوششوں سے بے تکلف بھی۔ جنید برہان کا کوئی بہت پرانا دوست تھا جو اس کے آفس میں بھی کام کرتا تھا۔ اس کے گھر والے بہت عرصے سے سمانہ کے سلسلے میں آنا چاہ رہے تھے مگر آئمہ نے اس کی پڑھائی کی وجہ سے روکا ہوا تھا۔ رشتہ بہت اچھا اور مذہبی گھرانے سے تھا۔ برہان کی وجہ سے آئمہ کے بھی تعلقات بہت پرانے تھے، چھان بین کی ضرورت نہیں تھی۔ رسمی کارروائی کے لیے وہ لوگ اس ہفتے آ رہے تھے۔ آئمہ نے وانیہ کو بھی بتا دیا تھا تاکہ وہ وقت پہ تیار رہے۔ وہ خود بھی ایکسائٹڈ تھی۔ مقررہ وقت پر وہ لوگ آ گئے تھے۔ جنید کی امی اور بہن دونوں سیاہ عبائے میں ملبوس تھیں۔ وانیہ نے اندر قدم رکھا تو نظر سیدھی سمانہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی پہ رک گئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ میری بہو ہے وانیہ، آپ ملی تھی نا شادی پہ؟ آئمہ نے ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ بٹھا لیا۔ صباحت نے بہت اطمینان بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ وانیہ سے نگاہ پھیرنا محال ہو گیا۔ وہ آج بھی ایسی ہی تھی، عبایا میں ملبوس، نگاہ اٹھا کے بات کرنے والی۔ صباحت نے مسکرا کر اس سے مصافحہ کیا اور دوبارہ سمانہ سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وانیہ نے خود کو نارمل کیا کہ وقت کا یہی تقاضا تھا۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں امی؟ وہ تھوڑی دیر بعد آئمہ کو سرگوشی کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ در حقیقت اسے تنہائی درکار تھی۔ اسے سوچ کر وحشت ہو رہی تھی کہ اگر صباحت سب کے سامنے کچھ کہہ دیتی تو وہ کیا کرتی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ وانیہ کی وہاں موجودگی سے انجان نہیں تھی۔ اسے رونا آنے لگا۔ وہ جب اپنی زندگی میں مگن ہونے کی کوشش کرتی تھی، کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہو جاتی تھی جو اسے پھر سے وہیں لا کھڑا کرتی تھی۔ کیا ضروری تھا کہ صباحت کا اس سے یہاں سامنا ہوتا؟ اس کا دوبارہ اندر جانے کا قطعاً ارادہ نہیں تھا۔ ساجدہ کے ساتھ ٹیبل لگوانے کے بعد وہ اپنے روم میں جانے کا قصد کر رہی تھی جب صباحت خود چل کے وہاں آ گئی۔ کیسی ہو وانیہ؟ اس نے وانیہ کو سیڑھیوں پر ہی جا لیا۔ اس کے دوستانہ انداز پر وانیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی طنز نہیں تھا۔ آؤ اوپر چلیں۔ وانیہ نے ارد گرد ملازموں کی موجودگی محسوس کر کے دبے لہجے میں اسے کہا۔ صباحت خاموشی سے اس کی تکلیف میں چل دی۔ تم یہاں کیسے؟ وانیہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جنید بھائی میرے بڑے بھائی ہیں۔ صباحت نے کمرے پر نظر دوڑا کے جواب دیا۔ کیا تمہیں پتہ تھا کہ میں یہاں ہوں؟ وانیہ کو اس کے اطمینان نے بے چین کر دیا تھا۔ میں تمہاری شادی پر بھی آئی تھی لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا۔ برہان بھائی کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ اس کے جواب پر وانیہ خاموش رہی۔ مجھے خوشی ہے وانیہ کہ تم محفوظ ہاتھوں میں پہنچ گئی ہو۔ برہان بھائی بہت اچھے ہیں، تمہیں ہمیشہ میری باتوں سے الجھن ہوتی تھی، میری نصیحتیں طنز لگا کرتی تھیں تمہیں، مگر میں سچ کہتی ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتی تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم بہت معصوم ہو مگر ساتھ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ میں تمہاری شہرت کچھ اور تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں احساس دلانے کی کوشش کی مگر تم نے ہمیشہ غلط ہی سمجھا، اور دیکھ لو وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس رشتے کا انجام کچھ بھی نہیں ہوا۔ صباحت کے لہجے میں نرمی اور شفقت تھی۔ وانیہ کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ تمہاری اچانک غیر موجودگی کو ڈپارٹمنٹ میں بہت ڈسکس کیا گیا۔ تم نے شاید رابطہ ختم کر دیا تھا، جبھی ساتھ سب سے تمہارے بارے میں پوچھتا تھا مگر میرے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ تمہاری شادی برہان بھائی سے ہو رہی ہے، اور میں تو اسے مر کر بھی نہ بتاتی۔ وانیہ رونے لگی۔ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ ساتھ مجھ سے فیئر نہیں تھا؟ صباحت نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بات یہ نہیں ہے وانیہ کہ وہ فیئر تھا یا نہیں، بات یہ ہے کہ اس نے اس کا ثبوت نہیں دیا۔ جس عورت کو مرد اپنی عزت سمجھتا ہے اسے یوں سرعام ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مشہور نہیں کرتا، اسے نازک آبگینوں کی طرح سنبھال کے رکھتا ہے، تیز ہوا کے جھونکوں سے بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا اب تم کبھی بھی سر اٹھا کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھ سکو گی؟ صباحت نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں وانیہ کے لیے رحم تھا۔ وانیہ کو اس کی کسی لفظ سے اختلاف نہیں تھا۔ جب وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر ساتھ سے مسئلے کا حل پوچھتی تھی تو وہ آنکھیں پھیر کر اسے ہی ملامت کرتا تھا اور وہ نہ سمجھ خود کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سعد اب کہاں ہے؟ وانیہ کے منہ سے نکلا۔ صباحت کو جیسے اس سوال کی توقع تھی
مسکرا کے بولی، کہاں ہوگا؟ اس بار اس نے مجھے بھی سیکنڈ پوزیشن پر شفٹ کر دیا۔ اسٹوڈنٹ ویک میں بیسٹ ڈیبیٹر کی ٹرافی لی ہے اس نے۔ کیا خوب غم منایا تھا اس نے تمہاری جدائی کا۔ وانیہ کے دل پر تیر چل گئے۔ وہ یہاں اس کی محبت کا دم بھرتی رہی، اپنی شادی شدہ زندگی کو آگ لگا بیٹھی، اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں وہ نہ اسے اپناتا تھا اور نہ ہی الگ ہونا برداشت تھا؟ میں کیسے مان لوں صباحت؟ وہ جس طرح پاگل سا ہو گیا تھا، مجھے کبھی نہیں لگا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ اب بھی متذبذب تھی۔ ساتھ کی ورفتگی، اس کا دکھی ہو جانا، شادی کی رات اس کا جنونی انداز، وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ سب؟ میں نے کہا، نہ وانیہ، بات یہ نہیں کہ وہ تم سے محبت کرتا تھا یا نہیں، بات یہ ہے کہ اس نے اس رشتے کا وہ انجام کبھی سوچا ہی نہیں تھا جو تم سوچتی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ کو انجوائے کرتا تھا اور تم سے بھی یہی توقع کرتا تھا۔ تم اسے محبت سمجھ بیٹھی جس کا انجام شادی ہوتا، مگر شادی اس کی ترجیحات میں نہیں تھی۔ وہ وقتی طور پر اپسٹ تھا، یہ سب نے دیکھا، مگر اس نے اپنی زندگی پر یا اپنے کریئر پر اسے اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ وانیہ، اگر یہ محبت ہوتی تو یہ باقی رہتی۔ محبت کے رنگ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اگر وہ محبت کرتا تو تمہیں کسی کا ہونے ہی نہیں دیتا، جیسا برہان بھائی نے کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم اس گھر میں ان کی پسند سے آئی ہو؟ وہ اسے کسی سچے ہمدرد کی طرح سمجھا رہی تھی۔ وانیہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ فہد نے اسے کتنا سمجھایا تھا، مگر اسے سعد پر اندھا یقین تھا۔ وہ اس کے خلوص سے کھیلتا رہا۔ یہ صدمہ آسان نہیں تھا اس کے لیے۔ صباحت نے اسے رونے دیا۔ کچھ پل بعد وہ خود ہی سنبھل گئی تھی۔ برہان بھائی کی قدر کرنا، وہ بہت محبت کرنے والے انسان ہیں۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ صباحت اس کا چہرہ تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ وانیہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بعض اوقات ہم سے لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اسے واقعی لوگوں کی پہچان نہیں تھی، اسے ماننا پڑا۔ ذہن پر پڑا پردہ ہٹا تو ہر شے صاف نظر آنے لگی تھی، جس میں سب سے روشن خیال برہان کا تھا۔ اسے کتنا ہرٹ کر چکی تھی، اس نے پھر بھی اس کا پردہ رکھا تھا، قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، اسے عزت سے اپنے گھر میں بسا رکھا تھا۔ اسے ڈھیر و ندامت نے آ گھیرا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرے گی۔ نیچے سے آئمہ کی پکار پر وہ جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ صباحت اور اس کی امی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم صباحت کی کلاس فیلو تھی؟ اس نے بتایا کہ تم دونوں بہت اچھی دوست تھیں یونیورسٹی میں۔ آئمہ نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بس ہونٹ پھیلا کے رہ گئی۔ صباحت سے نگاہ ملی تو ان میں اعتماد کی تحریر تھی۔ وانیہ کو ڈھارس ملنے لگی۔ واقعی یہ خیال مجھے کبھی بھی نہیں آیا کہ تم نے بھی تو اکنامکس میں ماسٹرز کیا تھا، اور صباحت اور صفدر انکل بھی وہیں ہوتے تھے۔ سمانہ نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ بس دیکھو کہاں سے کہاں اللہ نصیب ملا دیتا ہے۔ صباحت کی امی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ چلیں پھر بہن، آپ آئیے گا ہمارے گھر، ہمیں انتظار رہے گا۔ وانیہ، آپ بھی ضرور آنا بیٹے۔ وہ اسے گلے لگا کے بولی تو وانیہ نے بھی مسکرا کے سر ہلا دیا۔ صباحت کی باتوں نے اسے بہت ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ اب اسے بس برہان کو منانا تھا۔ وہ آج گھر دیر سے آیا تھا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ ڈنر کا پروگرام تھا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ ٹی وی آن تھا اور کمرے کی لائٹ بھی۔ وانیہ الماری کے پٹ کھولے اپنے مختلف کامدار سوٹ نکالے بیٹھی تھی۔ یہ کیا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے بھائی؟ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ رات کے کپڑوں کے بجائے نکھری سنوری سی اس کے سامنے آئی تھی۔ اسے دیکھ کے مسکرائی۔ برہان کو وہ مسکراہٹ اجنبی سی لگی۔ وانیہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنے ہمیشہ والے آفس کے حلیے میں بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارتا ہوا، صاف ستھرے بے داغ چہرے پر ذہین آنکھوں سے اسے کھوجتا ہوا، وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل واقعی نہیں تھا۔ آج وہی اسے شاید پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور وانیہ کو ٹھیک ٹھاک احساس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے ٹھہرنا اس کے بس کی بات واقعی نہیں تھی۔ وہ پل میں گھبرا گئی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ برہان نے اسے گور کے دیکھا۔ تانیہ، کیا بھول گئی ہو؟ میں کھانا کھانے ہی باہر گیا تھا۔ وانیہ نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ او ہاں سوری، چائے لاؤں؟ وہ انگلیاں مروڑتی برہان کو گائیڈ دماغ سے لگی۔ میں رات کو چائے نہیں پیتا، کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ اس کے بیزار لہجے پر وانیہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ اسے کب دلچسپی رہی تھی یہ جاننے میں کہ وہ کس وقت کیا کرتا ہے، وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ برہان کچھ دیر اسے خود سے الجھتا دیکھتا رہا، پھر واش روم میں گھس گیا۔ وہ کبھی بھی فارمل کپڑوں میں لیٹتا بیٹھتا نہیں تھا۔ واپس آیا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہو تم؟ برہان کو حیرت ہوئی۔ ہاتھ سے تھام کر اسے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ وانیہ چونکی۔ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولی، پھر اٹھ کر اپنے پھیلے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگی۔ یہ سب اس وقت کیوں نکالا ہوا تھا؟ برہان جگہ بنا کے بیٹھتا ہوا اس کے کپڑے دیکھنے لگا۔
وہ سمانہ کی ساس ہمیں انوائٹ کر کے گئی ہیں، امی کہہ رہی تھی اسی ویکینڈ چلتے ہیں، تو بس اسی کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی، آپ بتائیں کون سا پہنوں؟ برہان نے اس کا چمکتا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ وہ بالکل مگن انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی جیسے آج تک وہ اسی کی پسند کے کپڑے پہنتی آئی ہو۔ جو تمہیں اچھا لگے پہن لو۔ وہ مختصر جواب دے کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مگر میں آپ کی پسند سے پہننا چاہتی ہوں، اس نے منمنا کر جواب دیا۔ برہان چونک گیا۔ کیا انداز تھا! وہ جھجکی ہوئی سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی تلخ جواب دینا چاہتا تھا، پھر جیسے کچھ سوچ کر خاموش رہا کہ ابھی تو اس نے وانیہ سے دوستی کی تھی اور اس کا اثر سامنے آ رہا تھا۔ وہ چیزوں میں، گھر میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ کیا تھا اگر وہ برہان سے اس کی پسند پوچھ رہی تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک سوٹ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وانیہ کھل اٹھی۔ برہان نے بہت غور سے اس کے چہرے کی چمک ملاحظہ کی۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ خوشی خوشی سارا پھیلاوا سمیٹ کر وہ واپس آ کے لیٹ گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پہلو میں جگہ خالی تھی۔ وہ چونک کر اٹھا۔ عموماً وہ سوتی رہتی تھی یا پھر برہان کے اٹھنے کے بعد اٹھتی تھی۔ اس نے شادی کے پہلے دن سے ہی اس سے اپنی ہر امید ختم کر لی تھی، سو کبھی اسے اپنے کپڑے، کھانے یا دوسری ضروریات کے لیے آواز نہ دی تھی، اور جب امیدیں کم رکھی جائیں تو تکلیف بھی کم ملتی ہے۔ چند لمحے اس کی غیر موجودگی پر سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو بیڈ پر اس کے آفس کے کپڑے تیار رکھے تھے۔ برہان حیران ہی تو رہ گیا، مگر ایک الجھن سی اس کے ذہن میں چلنے لگی۔ وقت دیکھتے ہوئے اس نے کپڑے اٹھا لیے۔ وانیہ جس لمحے اس کا جوس لے کے کمرے میں آئی، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ نکھرا سنورا اونچا لمبا برہان احمد، جسے اللہ نے بن مانگے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور وہ اس کی ناقدری ہی کرتی رہی۔ وہ محویت سے اسے تکتے ہوئے سوچنے لگی۔ برہان ابھی کپڑوں والی الجھن سے نہ نکلا تھا کہ وہ بڑی ذمہ دار اور فرما بردار بیوی کی طرح ہاتھوں میں ٹرے تھامے اس کے فارغ ہونے کے انتظار میں کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا مگر بنا کچھ کہے گلاس اٹھا لیا۔ وانیہ کی محویت ٹوٹی تو اسے اپنی طرف بڑی کھوج سے دیکھتے ہوئے پایا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے نظریں جھکا کے پوچھا۔ برہان نے بدستور اسے دیکھتے ہوئے سپ لیا۔ دیکھ رہا ہوں کہیں تم نیند میں تو نہیں ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس واپس رکھا اور بالوں کو از سر نو سیٹ کرنے لگا۔ وانیہ جھینپ گئی۔ کیوں؟ کیا مجھے صبح جلدی نہیں اٹھنا چاہیے؟ برہان نے شیشے میں سے اس پہ نظر کی اور آج اس کا رنگ ہی الگ تھا۔ تمہاری مرضی ہے، میں نے تم سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا کوٹ اور بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ نیچے امی ناشتے پر اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وانیہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے نیچے آ گئی اور اس کے بیٹھنے تک ناشتہ سرو کرنے میں ساجدہ کی مدد کرنے لگی۔ برہان کے آگے کچھ رکھتے ہوئے اسے شرم آ گئی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ناشتے میں کیا کھاتا ہے۔ آئمہ تو صبح سے اس کی پھرتیاں دیکھ کے حیران ہو رہی تھیں، مگر ان کے نزدیک یہ خوش آئند تھا۔ برہان اس کی کشمکش دیکھ کر طنزیہ مسکرایا، مگر آئمہ فوراً اس کی مدد کو آگے بڑھی۔ دانیہ بیٹا، یہ آملیٹ برہان کو دو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وانیہ نے مشغول ہوتے ہوئے آملیٹ برہان کے آگے رکھا، پھر بریڈ اور آدھا کپ چائے۔ وہ مسلسل برہان کے بالکل برابر میں کھڑی تھی۔ وہ بظاہر ناشتہ کرنے لگا، مگر اس کے ملبوس سے اٹھتی خالص نسوانی مہک اسے اسیر کر رہی تھی۔ اس کے الجھے اعصاب پر پھوار برسنے لگی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا ناشتہ ختم کرنے لگا۔ آئمہ سے بیٹے کے چہرے پر اچانک آنے والی رونق چھپی نہیں رہی تھی۔ انہیں لگا اب حالات بدلنے والے تھے۔ انہیں اللہ حافظ کہتے ہوئے وہ جوں ہی پورچ میں آیا، وہ بے اختیار اس کے پیچھے داخلی دروازے تک آ کھڑی ہوئی۔ گاڑی کا لاک کھولتے اس کے ہاتھ جھٹک گئے۔ کچھ چاہیے؟ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ وانیہ گھبرا گئی۔ نہیں۔ شرم آ گئی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ گردن نفی میں ہلاتے ہوئے اس کے چہرے کے دلچسپ رنگوں نے برہان کا لہو گرما دیا تھا، مگر اس نے ذہن کو جھٹک کر تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے گیٹ عبور کرنے تک وہ وہیں کھڑی اس کا ضبط آزماتی رہی تھی۔ اس دن آفس میں اسے افراز کا فون آیا تھا۔ برہان نے خوشگوار حیرت سے کال اٹینڈ کی۔ کیا حال ہے افسر صاحب؟ اس نے ہمیشہ کی طرح افراز کو چھیڑا۔ بات مت کرو مجھ سے تم۔ افراز ناراض سا تھا۔ برہان ہنس دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں فون رکھتا ہوں پھر۔ اس نے بدستور ہنستے ہوئے اسے مزید چھیڑا۔ مطلب ایک تو انسان انتہا درجے کا بے مروت پہلے ہی ہے، پھر اس پر کوئی خود فون کر لے تو بھی اس کے منہ پہ مار دو اس کا خلوص۔ وہ اچھا خاصا تپا ہوا تھا۔ بالکل نہیں، تمہارے خلوص کا میں ہمیشہ قائل رہا ہوں، اور اپنی بے مروتی پر بھی مجھے کوئی کلام نہیں۔ اس نے آرام سے جواب دیا۔ افراز اور تپ گیا۔ میرے خلوص کا قائل تو تمہیں ہونا بھی چاہیے۔ وانیہ کی صورت میں میرا خلوص تا عمر تمہارے ساتھ رہے گا۔ اتنی آسانی سے تو ماموں نے میرا رشتہ قبول نہیں کیا تھا جتنی آرام سے وہ تمہارے لیے مان گئے۔
बुरहान फिर हंसा। ये भी तुम पे एतमाद का सबूत था उनका, वरना मेरी उनसे क्या जान पहचान। बात सच थी। अफराज हंस दिया। अगर जनाब को याद हो तो मैंने कुछ गुजारिश की थी आपसे। अफराज की बात पर वो सर पे हाथ फेर के रह गया। हाँ मुझे याद है, बस ज़रा मसरूफियात। उसने हमेशा की तरह बहाना गढ़ा। कंगले आदमी, क्या सोचती होगी तुम्हारी बीवी कि झूठे मुंह तुमने उसे हनीमून के लिए नहीं पूछा। छोड़ो सब मसरूफियत, कुछ दिन के लिए निकल आओ। अफराज उसके हमेशा के बहाने से बेजार था। ताक के चोट कर दी। अच्छा ज़्यादा अपनी अफसरी का रोब मत झाड़ो। तुम्हारी साली साहिबा का दिमाग इतना नहीं है कि ये सब सोचे। करता हूँ मैं बात उससे। बुरहान जुज़बुज़ सा हो गया। बात नहीं, कल मैं दोबारा कॉल करूँगा तुम्हारी फ़्लाइट का दिन पूछने के लिए। जिया को कब तक झूठ बोलूँ कि उसके बहनोई साहब उसके शौहर से भी ज़्यादा बिजी आदमी है। अफराज बिल्कुल बहलावों में आने वाला नहीं था। बुरहान सोच में पड़ गया। अब उसे क्या बताता। वानिया और उसका रिश्ता कब नॉर्मल मियाँ बीवी वाला था। वो लोगों से खुद ही कम मिलता मिलाता था ताकि भरम कायम रहे, मगर यहाँ मामला न सिर्फ उसके दोस्त का था बल्कि वानिया की बहन का भी था। ओके, मैं कल तुम्हें कंफर्म कर दूंगा। अब खुश? उसने सोचते हुए बिलाखिर उसे जवाब दे दिया। ये हुई ना बात, मैं जिया को बता दूं आज, ताकि तुम फिर पलट न जाओ। अफराज ने उसे ट्रैप करने की कोशिश की। बुरहान उसकी चालाकी पर हंस दिया। जाओ अभी बता दो, मगर अब मेरी जान छोड़ दो चिपकू इंसान। उसने अफराज के कह कहे पर फ़ोन बंद कर दिया। वानिया शावर लेकर निकली तो साजदा को अपना मुंतज़िर पाया। आपकी फुप्पो आई हैं, बड़ी बीबी बुला रही हैं आपको। वो पैगाम देके पलट गई। फुप्पो आई हैं? वानिया को खुशी हुई। कितने दिन से उसने घर का चक्कर भी नहीं लगाया था और ना ही कोई उससे मिलने आया था। जल्दी जल्दी बालों में ब्रश करके वो दुपट्टा बराबर करती हुई नीचे चली आई। फुप्पो से देखकर मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। वानिया आकर उनसे लिपट गई। कैसी हैं आप? उन्होंने उसे प्यार करते हुए नज़र भर के देखा। वो निखर गई थी और आंखों में खुशी की चमक साफ महसूस की जा सकती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हो। उन्होंने उसका गाल थपथपा कर साथ बिठा लिया। आयमा भी मुस्कुरा दी। सरप्राइज़! अचानक फहद ने एंट्री दी। वानिया हैरत और खुशी से मगलूब होती भागती हुई उसके गले लग गई। कहाँ हो तुम इतने दिन से? वो वहीं खड़ी उससे शिकवों में लग गई। देखें पुप्पो, ये इज्जत है भाई की। हाल चाल, चाय पानी तो क्या पूछना है। दरवाजे पे ही लड़ना शुरू हो गई गंदी बच्ची। फहद ने हंस पे आदत उसे छेड़ा तो आयमा और पुप्पो हंस दी। भाई आज इसी की वजह से मैं आ सकी हूँ यहाँ। पुप्पो ने फहद को मशहूर होकर देखा। फहद ने फर्जी कॉलर उठाए। वानिया उसका हाथ पकड़ के साथ ले आई। फहद ने उसका चहकना खूब नोट किया था। वो पहले वाली उदास वानिया हरगिज़ नहीं लग रही थी। तुमने कैसे जहमत कर ली? वानिया ने फिर उसे इशारा किया। असल में अफराज तो है नहीं यहाँ। तुम्हारे फुप्पा किसी बिजनेस टूर पे मुल्क से बाहर हैं। कल एहरार भी दुबई चला गया। मैं अकेली रह के थक गई। आयमा भाभी से बात हुई तो सोचा यहीं आ जाऊँ। फहद को फ़ोन किया तो ये बेचारा फ़ौरन राज़ी हो गया। पुप्पो ने तफसील बताई। वानिया कुछ खातिर नहीं करोगी अपने भाई की? आयमा ने नरमी से उसे मतवज्जा किया। ओ हाँ, मैं अभी आती हूँ, हिलना मत तुम यहाँ से। उसने सर पे हाथ फेरा, फिर फहद का हाथ दबाती हुई लम्हों में गायब हो गई। फहद ने दूर तक उसे उछलता कूदता जाते देखा। वो जिस तसल्ली के लिए यहाँ आया था वो हो गई थी। पुप्पो और आंटी बातों में लग गई तो वो माजरत करता हुआ वानिया के पीछे आ गया। वो लवाजमात ट्रॉली में भर रही थी, साथ मुलाजमा भी थी। उसे आता देखकर खुल के मुस्कुराई। साजदा, ये लाउंज में ले जाएं। उसने मुलाजमा को टाला। खुश लग रही हो? फहद ने हथेली का मुक्का अपने गाल पे जमाते हुए उसे देखा। फहद, अगर तुम नहीं होते तो मेरा पता नहीं क्या होता हाल। उसने मशकूर सा होते हुए फहद को देखा। ऐसे ही मेरा क्या हाल होता, और मैं क्यों नहीं होता? मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूँगा। मुझे बहुत खुशी है वानो कि तुमने हकीकत को तस्लीम कर लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करता हूँ। उसने वानिया को नम आंखों से देखते हुए कहा। शायद तुम्हारी दुआएं ही मेरे काम आ गईं। थैंक्स। उसने आंसू साफ करते हुए उसके शाने से सर टिका दिया। फहद ने शफकत से उसका सर थपका। आप ही से बात हुई? बड़ी मेम साहब बन गई हैं मोहतरमा। अफराज भाई ने उसे सर पर बिठा रखा है। फहद उसे बताने लगा। वानिया गड़बड़ा गई। उसकी बेमुरवती का तो ये आलम था कि उस दिन के बाद से जिया से बात तक ना की थी। गो अब वो उसकी किसी बात को गलत ना कहती थी, मगर शायद उसकी हिम्मत ही नहीं थी। और जिया तो यकीनन उससे नाराज़ थी। यकलक थी, दिल उसे देखने को मचल गया। अच्छा, अफराज भाई इतने रोमांटिक लगते तो नहीं? उसे फहद की बात पर हैरत हुई थी। अरे तुमने उनकी तस्वीरें नहीं देखी? ऐसे पोज देते हैं दोनों। कौन कह सकता है उनकी अरेंज मैरिज है। फहद जैसे उसे तसव्वुर में देखकर खुश हुआ था। वानिया मुस्कुरा के रह गई। सची तो कहती थी जिया, वो अफराज भाई की थी और अफराज भाई बस उसी के थे। उसका ये यकीन गलत तो नहीं था, मगर उन दोनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार दुनिया के सामने तभी किया जब ये उनका हक था। और एक वो थी, पता नहीं किस
यूटोपिया में रहती थी वो। उसे फिर रोना आने लगा। आओ चाय पानी ले लो वरना फिर ताने मारोगे मुझे। उसने फहद का ध्यान बटाने के लिए उसे लाउंज में घसीट लिया था। फहद को तो उसने मुतमईन कर दिया था कि अब वाकई उसे परेशानी, याद, दुख कोई नहीं था, मगर ये बात वो फहद से भी छुपा गई थी कि बुरहान के आगे वो अपना भरम पहली रात ही खो चुकी थी। उसे बुरहान की वारफ्तगी याद आती जब वो उसे थामना चाहता था और उसने किस बेदर्दी से उसे झड़क दिया था, और फिर उसने कभी वान्या की तरफ पेशरफ्त नहीं की थी। उसका रोम रोम पुकारता था कि अब अगर बुरहान उसकी तरफ आया तो वो बढ़कर उसका हाथ थाम लेगी, उसे अपनी भरपूर वफाओं का यकीन दिलाएगी। मगर वो एक बार उसकी तरफ आए तो वो हर रात खुद से फासले पर लेटे बुरहान अहमद को देखते हुए सोचे जाती। सबाहत कहती थी कि वो बुरहान की पसंद से उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी, तो आखिर वो कब तक उससे नाराज़ रह सकता था। वो मुस्कुरा कर सोचती और उसका अज़्म हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता। उस दिन बुरहान शाम में घर आया तो वो सजी संवरी उसके लिए चाय तैयार कर रही थी। खुशबू से ही उसकी भूख जाग गई। वो यूं भी लंच नहीं करता था, सो इस वक्त उसका पेट दुहाइयाँ दे रहा था। आज उसके कपड़े भी पहले से वॉशरूम में लटके थे। गो ये हमेशा होता था, मगर आज उसे यकीन था कि ये भी वानिया ने ही किया था। वो फ्रेश होकर कमरे से निकलने वाला था जब वानिया चाय लेके अंदर आ गई। बुरहान ने उसे थम के देखा। रेड शर्ट पर वाइट ट्राउज़र और कंधे पे लटकता रेड दुपट्टा उसके मखसूस अंदाज में सिमटे हाफ कैचर में सिल्की बाल और रेड लिपस्टिक, आंखों में छोटे अवेसे, हाथों में थोड़ी थोड़ी सी मैचिंग चूड़ियाँ। वो दिल फरेब लग रही थी। आंखों में नरमी, गुलाबी आरज़ों का झुकाव, सब कुछ उसे भा रहा था। वो पूरे हक से उसे घूरता रहा। वानिया को उसका इन्हेमाक हया आलूद कर रहा था। वो चाय की ट्रे उसके सामने रख के पलटने लगी तो बेइरादा और बेइख्तियार बुरहान ने उसकी कलाई जकड़ ली। उसने कोई मज़ाहमत ना की। वो उसे सामने खड़ा किए देखता रहा और वो शर्म से दोहरी होती रही। उसके चेहरे पर फैले हया के रंग बुरहान के हौसले बढ़ाने लगे। वो उसे नज़दीक किए, उसके कान के अवेज़ों से खेलने लगा। उसके मलबूस से उठती महक, उसके रेशमी बालों की चमक, उसका मासूम गुलाबी चेहरा, वो हर चीज़ को छू के देखने लगा। उसकी वारफ्तगी वानिया के दिल पे ठंडी फवार की मानंद बरसने लगी। उसने नज़रें उठाकर उस यूनानी देवता को देखा। उसका रोशन खूबसूरत चेहरा वानिया के बेहद नज़दीक था। वो पहली बार उसे इतने करीब से देख रही थी। उसकी ब्राउन आंखें बहुत शफाफ और पाक थीं। उसके वजूद से उठती भीनी भीनी खुशबू उसका हसार करने लगी। जब ही बुरहान ने उसकी आंखों में झांका, आपको कोई हक नहीं मेरे पास आने का, मैं सिर्फ साद की हूँ, आप बीच में आ गए। यकलख्त उसकी आवाज़ झुंझुना उठे। वो हसीन चेहरा अपनी हीयत बदलने लगा। उसे अपनी बेइख्तियारी पर जी भर कर ताव आया। इंतहा की बेमुरवती से उसे खुद से अलग करके वो वापस अपनी जगह पे जा बैठा। वानिया इस अचानक उमड़ आने वाली बेरुखी का सबब नहीं जान पाई। एक हिद तक का एहसास उसे चकनाचूर करने लगा। आंखें लबालब भर आईं। वो खड़ी की खड़ी रह गई। बुरहान लाताल्लुक बना नज़रें झुका के बैठ गया। उसके चेहरे की संजीदगी ने वानिया पर कई इंकशाफात एक साथ कर दिए। वो कुछ भी बिना पूछे कमरे से निकलती चली गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर बुरहान के तने आसाब ढीले हुए तो वो सर पकड़ के बैठ गया। उसे क्या हो गया था? बुलंदो बांग मुझसे नफ़रत का इजहार करने वाली आज सरापा मोहब्बत क्यों बन गई थी? और मुझे क्या हो गया था? क्या मैं एक लड़की के आगे इतना कमज़ोर हो गया हूँ? मैं कैसे भूल सकता हूँ जो कुछ उसने मेरे साथ किया? वो देर तक अपनी ही सोचों से उलझता रहा। वो उसे अफराज की कॉल के बारे में बताकर प्लान कंफर्म करना चाहता था, मगर आज जो कुछ हुआ था उसके बाद फौरी तौर पर तो उसे नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी और उसने भी दोबारा अंदर कदम ना रखा था। बुरहान मुतज़ाद कैफियत में घिर गया था। एक तरफ उसे हैरानी थी तो दूसरी तरफ दुख। एक तरफ वो उसके बदलने पर तशवीश का शिकार था तो दूसरी तरफ उसके साबका रवैयों की याद उसे कुछ भी कबूल नहीं करने दे रही थी। उसकी अच्छी खासी सीधी सादी ज़िंदगी को उस लड़की ने पेचीदा बना दिया था। उसकी मोहब्बत, उसकी नरमी, उसके ख्वाब, सब कुछ उसके चंद जुमलों ने ख़त्म कर दिए थे। आज उसका बदलना बुरहान को माइल तो कर रहा था मगर खुश नहीं। उसे वानिया के बढ़ते हुए इल्तफ़ात से डर लगने लगा था। अपनी सोचों में गुम आज वो नीचे भी नहीं गया था। पता नहीं उसकी गैर हाज़िरी पर अम्मी के सामने वानिया ने क्या बहाना किया था।
مگر اب رات کے 10 بج گئے تھے اور وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی۔ روئی روئی آنکھیں، مٹا ہوا میک اپ، سارے سنگھار ختم کیے وہ شدید اپسیٹ لگ رہی تھی۔ برہان نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ چینج کر کے آ گئی تھی اور اپنی جگہ پہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ برہان کو لگا وہ اب بھی رو رہی ہے۔ وہ معذرت کر کے اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر ضبط کرنے کے بلاخر اس نے پوچھ ہی لیا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ رو کیوں نہیں رو؟ اس کے سپاٹ لہجے پر وانیہ نے آنکھیں کھول کر اسے ناراضگی سے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے آدھے سر کا درد رہتا ہے، بس اسی وجہ سے، اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے جواب دیا۔ برہان نے ایک نظر اس کے انداز ملاحظہ کیے اور گہرا سانس بھر کے لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب کسی احساس سے اس کی نیند ٹوٹی۔ وانیہ کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ سر کے درد نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ برہان کو لگا اس سے حرارت بھی ہو رہی تھی۔ اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہی اس کے خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ موسم بھی عجیب خشک اور بے نمو سا تھا ان دنوں۔ جاتی گرمیوں اور آنے والی سردیوں کے بیچ ٹھہرا بے معنی بے مطلب سا موسم جو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ شاید وانیہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ ایک تو سر درد، پھر بخار کے سبب وہ مسلسل رو رہی تھی۔ آنکھیں بھی بخار کی وجہ سے بند تھیں۔ برہان لاکھ اس سے لا تعلقی برتتا، مگر یہ سچ تھا کہ اس کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ کچھ دیر اس کی بے بسی محسوس کرنے کے بعد اس نے بہت آہستگی سے اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے نزدیک کھسک آیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر دبانے لگا۔ وانیہ نے نیم با آنکھوں سے اسے خود پہ جھکے دیکھا، مگر نقاہت کے باعث مزاحمت نہ کر سکی۔ اس کی گرم سانسیں برہان کے چہرے سے ٹکرانے لگیں تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ بخار کی حدت سے سرخ تمتماتا چہرہ، ہلکی سوجن زدہ سرخ ڈوروں والی آنکھیں جن پر اس کی دراز پلکیں سایہ فگن تھیں، سفید منوری گردن میں دوپٹہ رسی کی صورت لپٹا تھا، بدن ایک ریشم کا ڈھیر تھا جو وہ اپنے ہاتھ پر گرا بیٹھا تھا۔ بالوں میں لگا کیچر اس نے خود نکال دیا تھا کیونکہ وہ مسلسل اس کی کلائی میں چبھ رہا تھا۔ اسے لمحوں میں احساس ہو چکا تھا کہ ایک آزمائش اس کے پہلو میں لیٹی تھی۔ وانیہ بے سدھ ہو چکی تھی۔ اس کا معصوم بے پرواہ حسن، اس پر اختیار کا نشہ، برہان کے خود پر بٹھائے سب پہرے تڑاتڑ ٹوٹنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کر بیٹھتا، ایک خیال نے اس کے نفس کی لگامیں کھینچ لیں۔ وہ اس کی جائز اور قانونی بیوی تھی، کوئی لوٹ کا مال نہیں۔ اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھانا کہاں کا انصاف تھا؟ وہ اسے اس کی رضا سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی مکمل خود سپردگی کے ساتھ۔ اس کے ہوش ربا دعوت دیتے سراپے سے نظریں چراتے ہوئے اس نے اسی آہستگی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکال دیا۔ یہ اور بات کہ پھر پوری رات وہ سو نہ سکا تھا۔ صبح کے پہر وانیہ کی آنکھ کھلی تھی، اسے شدید پیاس لگی تھی، مگر چکر آنے کے سبب وہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ اس نے پاس بیٹھے برہان کا کندھا ہلایا، اس کی جبھی آنکھ لگی تھی۔ وانیہ کا گرم لمس اسے فوراً محسوس ہو گیا تھا۔ مجھے پانی چاہیے، وانیہ نے کمزور آواز میں اس سے کہا تھا۔ وہ لمحے میں جگ سے پانی لے آیا، ساتھ بخار کی گولی بھی اسے زبردستی کھلا دی۔ کچھ لمحوں میں وہ دوبارہ غافل ہو چکی تھی۔ برہان نے بھی آنکھیں موند لی۔ صبح اس کی آنکھ 10 بجے کھلی۔ پہلا خیال وانیہ کا آیا، وہ وہیں لیٹی تھی مگر جاگ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے وانیہ کی طرف جھک کے پوچھا۔ وہ کسی سوچ سے چونکی۔ برہان کو دیکھا تو آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تھینکس، رات آپ میری وجہ سے جاگے۔ اس کے لہجے میں تھکن تھی اور چہرہ بھی پیلا ہو رہا تھا۔ ایک رات کے بخار نے جیسے اس کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ برہان کو اس کا کل کا روپ یاد آیا تو لگا اسی کی گہری نظر لگ گئی ہے اسے۔ اب تو بخار نہیں ہے، اس نے وانیہ کی بات کے جواب میں سوال کر دیا، ساتھ اس کا ماتھا چھوا تو حرارت برقرار تھی مگر پہلے سے کم تھی۔ فریش ہو جاؤ، میں ساجدہ کے ہاتھ ناشتہ بھجواتا ہوں۔ وہ گھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وانیہ نے الجھن سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آفس سے لیٹ ہو گیا ہوں آج۔ وہ الماری کھول کے کپڑے نکالنے لگا۔ مت جائیں پلیز آج، اس نے منت بھرے لہجے میں فرمائش کر دی۔ برہان نے الماری سے چونک کر سر نکالا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ضروری ہے میرا جانا، اس نے نظریں چراتے ہوئے الماری سے کپڑے نکال لیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں نہ ہی ناشتہ کروں گی نہ ہی دوائی لوں گی، وانیہ نے ضدی لہجے میں کہتے ہوئے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ برہان نے جھنجھلا کے اسے دیکھا۔ وہ کوئی سخت بات کہنا چاہتا تھا، پھر جیسے اس کی طبیعت کا خیال آ گیا۔ مجھے تنگ مت کرو وانیہ، میرا جانا واقعی ضروری ہے،
پھر میں 1 ہفتے کی چھٹی لے لوں گا، اس نے بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وانیہ نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کے اسے دیکھا۔ افراز کا فون آیا تھا، وہ ہمیں اسلام آباد انوائٹ کر رہا تھا۔ جیا بہت اصرار کر رہی ہے، برہان نے اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے اسے بتا دیا۔ یوں بھی اسے آج افراز کو جواب دینا تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی مگر جیا کے ذکر پر ہونٹ کاٹنے لگی۔ برہان سمجھ گیا۔ تم نے جیا سے بات کی؟ اس نے نظریں جھکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اب کر لو، ایک ہی بہن ہے تمہاری، اور پھر جب کہ اس کی کوئی غلطی تھی بھی نہیں، تمہیں اسے منانا چاہیے، اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اور وہ تو خود یہی چاہتی تھی۔ بہت اچانک اسے رونا بھی آ گیا۔ برہان گہرا سانس بھرتا کھڑا ہو گیا۔ جو میں نے کہا ہے اس پہ غور کرنا، میں فلائٹ وغیرہ کا پتہ کرتا ہوں تاکہ افراز کو بتا دوں اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تیاری بھی کرنی ہے نا تمہیں۔ اس کے نرم لہجے پر وانیہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ کل کی بات کا شائبہ تک اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ وہ واقعی ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ بیشتر وقت وہ اس سے ایسے ہی نرم خوئی برتتا تھا جبکہ وہ اس کے لائق ہرگز نہیں تھی۔ وانیہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ میں واپس آؤں تو تم مجھے اس بیڈ پہ نہ ملو، سمجھی؟ وہ تیار ہو کے اسے دیکھ کے مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ وانیہ جیا کے متعلق سوچنے لگی۔ اسی الجھن میں وہ ایک بار پھر سو گئی تھی۔ سمانہ ہاسپٹل جانے سے پہلے اسے چیک کر گئی تھی۔ آئمہ خود تو اوپر نہ آ سکتی تھیں، ساجدہ کے ذریعے ہی اس کا حال پوچھتی رہیں۔ یوں بھی اس کے بیمار ہونے سے کون سے اس گھر کے کام رک گئے تھے۔ شام تک وہ واقعی کھڑی ہو گئی تھی۔ مناسب دیکھ بھال سے اس کا بخار بھی اتر گیا تھا اور وہ نہا کر فریش بھی ہو گئی تھی۔ برہان کی بات یاد آئی تو اس نے ہمت کر کے جیا کو کال ملا دی۔ ادھر تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو جیا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ بانو کیسی ہو؟ ادھر سے جیا چہک اٹھی۔ وانیہ کو اس کے لہجے سے کوئی ناراضگی محسوس نہیں ہوئی، پھر بھی پوچھ لیا، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ جیا ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ تم خوش ہو وانیہ؟ اس کا پھر وہی سوال تھا۔ وانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ہمارے اپنے جیسے کوئی حساس آلات ہوتے ہیں ان کے دل میں جو ہر بات کی خبر دے دیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں جیا، بہت مطمئن بھی، اور اسی لیے مجھے احساس ہے کہ میں نے اس دن تمہیں ہرٹ کیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ جیا حیران ہوتی مسکرا دی۔ اگر تم خوش ہو تو پھر بھول جاؤ جو ہوا، ویسے بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ وانیہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ پھر دونوں آگے کا پلان ڈسکس کرنے لگی۔ وانیہ بھی پرجوش ہو گئی تھی۔ اتنے مہینوں بعد اس سے ملنے کی خوشی باقی ہر بات پر حاوی ہو گئی تھی۔ پھر برہان نے خود ہی آئمہ سے بات کی اور انہوں نے باخوشی اجازت دے دی کہ وہ تو خود یہی چاہتی تھیں کہ وہ دونوں ساتھ باہر جائیں اور ایک دوسرے کو مزید سمجھیں۔ ہفتے کی فلائٹ سے وہ دونوں اسلام آباد پہنچے تھے۔ شام 7 بجے افراز نے انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیا تھا۔ گھر پہنچ کر جیا سے ملی تو کتنی دیر اس نے وانیہ کو لپٹائے رکھا۔ وہ کتنا بدل گئی تھی، خوش اخلاق ہو گئی تھی۔ سچ کہا تھا فہد نے، افراز کی محبت اس کے چہرے، اس کے گھر کے ہر کونے سے ظاہر ہوتی تھی۔ جیا کا رنگ روپ کچھ اور نکھر گیا تھا اور وہ کچھ موٹی بھی ہو گئی تھی۔ وانیہ کے بغور جائزہ لینے پر وہ جھینک گئی۔ خالہ بننے والی ہو تم، اس کے کان میں سرگوشی کر کے وہ خود ہی کھلکھلا کے ہنس دی۔ وانیہ حیران ہوئی، پھر خوش بھی۔ دوبارہ اسے لپٹا لیا۔ برہان دونوں کو ساتھ دیکھ کے مطمئن ہو گیا۔ تم تو ویسے ہی نازک اندام ہو گئی برہان بھائی، اسے کیا قید میں رکھا ہوا تھا؟ جیا برہان سے مخاطب ہوئی۔ وہ ہنس دیا۔ یہ تو اپنی بہن صاحبہ سے ہی پوچھیں۔ اس نے صاف ہاتھ اٹھا لیے۔ بہت عیش ہے میرے، ہل کے پانی بھی نہیں پیتی میں، اس لیے اپنی سمارٹنیس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وانیہ نے گردن اکڑائی۔ برہان نے دلچسپی سے اس کے انداز دیکھے۔ پتہ نہیں سچ کہہ رہی تھی یا دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے پھر کوئی بہانہ۔ چلو بھائی تم لوگ فریش ہو جاؤ، باتیں تو ہوتی رہیں گی اب۔ افراز نے خوش دلی سے دونوں سے کہا تو جیا بھی انہیں ان کے روم تک چھوڑ گئی۔ رات کا کھانا بہت پرتکلف تھا۔ جیا کا تو کوئی کمال نہیں تھا، اسے زیادہ پکانے سے دلچسپی کبھی بھی نہیں تھی۔ افراز بھائی نے کک رکھ دیا تھا اس کے لیے۔ برہان گاڑی کھڑی ہے گھر میں، ڈرائیور بھی ہے، میں صبح کے وقت تم لوگوں کو میسر نہیں ہوں گا، اس لیے بنا مائنڈ کیے اپنا گھر سمجھ کے خوب گھومو پھرو، انجوائے کرو، شام میں خادم خود آپ کی تواضع کرے گا۔ افراز نے کھانے کے دوران ہی برہان کو بتا دیا تھا اور وہ کیوں برا مانتا، اسے اچھی طرح ان معاملات کی سمجھ تھی۔ رات جو وہ دونوں سوئے تو صبح 10 بجے ہی آنکھ کھلی۔ افراز جا چکا تھا۔ جیا نے ان دونوں کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروایا۔ برہان بھائی آپ تو یہاں پہلے بھی آتے رہے ہیں نا؟ افراز بتا رہے تھے۔ جیا نے ناشتے کے دوران اس سے پوچھا۔ جی میرا کئی بار آنا ہوا ہے مگر ہمیشہ کام کے سلسلے میں ہی آیا ہوں، وہ شائستگی سے جواب دینے لگا۔ پھر تو آپ کو گائیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وانیہ پہلی بار آئی ہے، اسے گھمائیں۔ جیا نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تم نہیں چلو گی ساتھ؟ وانیہ کی بات پر اس نے گھور کے اسے دیکھا اور آنکھوں میں اپنی طبیعت کا بتایا۔ وانیہ جھینک گئی۔
میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا ہے گاڑی ریڈی ہے، آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ جیا انہیں فل پروٹوکال دے رہی تھی۔ نہیں جیا، آپ ڈرائیور کو رہنے دیں، ہم خود چلے جائیں گے، اور تھینکس اتنے اچھے ناشتے کے لیے۔ برہان نے سہولت سے منع کر دیا۔ جیا نے محبت سے ان دونوں کو دیکھا۔ میرون جرسی پہ بلیک جینز پہنے، صاف رنگت اور لمبے قد والا برہان احمد اس کی پیاری سی بہن کا پرفیکٹ میچ تھا۔ اس نے ڈھیروں دعائیں اس کے آنچل سے باندھ دیں۔ وانیہ اس کی محویت پر اسے اشارے کرنے لگی تو وہ مسکرا دی۔ پھر وہ وانیہ کی زندگی کی حسین ترین دن تھے جو اس نے برہان کے سنگ گزارے، ایک اجنبی مگر خوبصورت جگہ پر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ اسے لگتا تھا بس یہی زندگی ہے، جہاں وہ ہر فکر اور پریشانی سے آزاد تھی، جہاں وہ ہر روٹین کے کام سے ہٹ کر بس اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا، بالکل دوستوں کی طرح اس سے باتیں کرتا تھا، اس کی پسند ناپسند پوچھتا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر اونچے نیچے راستوں پر سفر کرتا تھا۔ وانیہ اس کے عشق میں پور پور ڈوبتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس سے پہلے کبھی کسی مرد سے ملی ہی نہیں تھی۔ جو احساسات وہ برہان کے لیے محسوس کرنے لگی تھی، ایسا اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ وہ اس کے قرب کو ترسنے لگی تھی، جو دن بھر تو اس کا ساتھی بنا رہتا اور رات کے اندھیرے میں اجنبی بن کے سو جاتا تھا۔ ان سرد ترین راتوں میں وہ خود برف میں ڈھل جاتا تھا، جیسے وہ جذبات و احساسات سے آری ایک بے جان چیز ہے۔ صبح اٹھ کر وہ وہی برہان ہوتا تھا جو اسے دیکھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ وانیہ سوچ میں پڑ جاتی کہ وہ کون سے برہان پہ یقین کرے۔ کیا وہ اس کی آنکھوں میں لکھی محبت کی تحریر نہیں پڑھ سکتا، یا پڑھنا نہیں چاہتا تھا؟ بہرحال وہ نا امید نہیں تھی۔ اسے برہان کی اچھائیوں پر کوئی کلام نہیں تھا، اور وہ پر یقین تھی کہ ایک دن وہ ضرور اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لے گا اور اسے اپنا لے گا۔ پھر یوں ہوا کہ بہت جلد وہ اچھے دن ختم ہو گئے۔ افراز اور جیا نے بہت محبت اور خلوص سے انہیں عزت دی اور رخصت کیا تھا۔ واپس آ کر وہی روٹین لائف تھی۔ برہان کا آفس سٹارٹ ہو گیا تھا اور وہ گھر میں رہ کر اسے منانے کے طریقوں پر غور کرتی رہتی۔ ایسے ہی دنوں میں ایک دن صباحت کی کال آ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں یار، میں تو ہر وقت فارغ ہی رہتی ہوں، تم سناؤ کیا حال ہے؟ وانیہ مسکرا کے بولی۔ اب وہ صباحت سے چڑتی نہیں تھی۔ فارغ ہو تو میرے پاس آ جاؤ، تمہاری مصروفیت کا کچھ انتظام کرتے ہیں، صباحت فوراً بولی تھی۔ وانیہ نے کچھ پل سوچا، یہ ایسا کچھ مشکل بھی نہ تھا۔ پھر سمانہ کے حوالے سے ان کے گھر والوں سے بھی اس کی اچھی جان پہچان تھی۔ اوکے، میں امی کو بتا کے آتی ہوں۔ اس نے پل میں رضامندی دے دی۔ نیچے آئی تو امی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھیں۔ امی، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے صباحت کے گھر چلی جاؤں؟ وہ مجھے انوائٹ کر رہی ہے، اس نے آئمہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آئمہ نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کا معصوم دلکش چہرہ دیکھا۔ انہیں برہان کے حوالے سے وہ پہلے دن سے عزیز تھی۔ انہوں نے واقعی اسے بیٹی سمجھ کے اپنایا تھا۔ پہلی بار وہ گھر سے باہر جانے کی اجازت مانگ رہی تھی، وہ بھی صباحت کے پاس جسے وہ عرصے سے جانتی تھی۔ اعتراض کا سوال نہیں تھا۔ ضرور جاؤ، اس کا گال تپ تپا کر انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ کھل اٹھی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ حیا ایمان کا جزو ہے، مگر عورت کے لیے یہ اس کا زیور ہے۔ حیادار عورت کے گرد ایک نور کا حصار بندھا ہوتا ہے، اور اس نور کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ مرد کی نگاہیں اس چمک کی تاب نہیں لا پاتی، چندیا جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اس عورت کے لیے کہ مرد چاہ کر بھی اس کی حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بشرط یہ کہ وہ ظاہر و باطن دونوں سے حیادار ہو۔ اس نے صباحت کے گھر کی داخلی سیڑھیاں طے کی تھیں جب ایک میٹھی نرم مگر مضبوط لہجے والی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے لاؤنج کے باہر چپلوں اور جوتوں کا ڈھیر دیکھا تو خود بھی وہیں اتار کر اندر داخل ہو گئی۔ بہت سی خواتین اور لڑکیاں سروں پر دوپٹہ، چادر، سکارف لیے مجلس کی صورت بیٹھی تھیں، اور ایک معمر خاتون ان سب کے درمیان بیٹھی یقیناً درس دے رہی تھیں۔ وانیہ نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا کہ صباحت وہاں نہیں تھی۔ اسے مناسب نہیں لگا کہ عورتوں کے ہجوم کو پھلانگ کر آگے بڑھتی، سو وہ چھوٹی سی جگہ دیکھ کے وہیں بیٹھ گئی۔ معمر خاتون کی نگاہ اس پہ پڑی تو ایک خوش آمدیدی مسکراہٹ سے اسے نوازا۔ وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ دوپٹہ خود بخود ہی سر پر جما لیا تھا۔ بی بی، ظاہر و باطن کے حیا سے کیا مراد ہے؟ مجمع میں سے سوال ابھرا۔ باطن کی حیا ہی ظاہر کی حیا کا باعث بنتی ہے۔ کیوں تم بند کمروں میں تنہائی میں اپنے لباس تبدیل کرتی ہو؟ تمہارے ظاہر کو کیا پتہ اس پہ لباس ہے یا نہیں؟ یہ تو تمہارے اندر، تمہاری روح میں اللہ نے یہ احساس عطا کر رکھا ہے جو تمہیں بے لباسی کا خوف دلاتا ہے، جو تمہیں سگنل دیتا ہے کہ اگر کسی نے تمہیں ایسے دیکھ لیا تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی۔ سو ظاہر کی حیا باطن کی حیا کی ہی مرہون منت ہے۔ وانیہ کے دل کو یہ بات بہت زور سے لگی۔ بہت اچانک اس کی ساری توجہ ان کی باتوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ بی بی، لوگ کہتے ہیں پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے، جسم کا نہیں۔ پھر کہیں سے آواز آئی۔ معمر خاتون اس سوال پر یوں مسکرائیں جیسے کسی بچے کی بچکانہ بات پر۔
جس کی آنکھوں میں حیا ہوگی وہ اپنے جسم کو بے حیا رہنے دے گا؟ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی، جس کے قلب سے، روح سے حیا کا پودا اگے گا، اس کی آنکھوں اور جسم کو وہ لازمی طور پر اپنی لپیٹ میں لے گا۔ جس کی آنکھیں حیا کے بوجھ سے جھکیں گی، اس کا جسم لازماً حیا کی چادر میں لپٹا ہوگا۔ میں نے کوئی حیا والا بے حیا نہیں دیکھا۔ وانیہ ان کے پر یقین لہجے پر تھرا گئی، خود اس کا شمار بھی آنکھوں کی حیا والے گروپ سے تھا۔ بی بی، کیا حیا بس عورت کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے کیا اصول ہیں؟ بعض اوقات عورتیں حیا دار ہوتے ہوئے بھی مردوں کی غلیظ نظروں سے بچ نہیں پاتی۔ وانیہ نے سوال کرنے والی کو سراہا، بڑا حسب حال سوال تھا۔ بنیادی اصول حیا کا مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، اور وہ ہے نظروں کی حفاظت۔ برائی کی شروعات اسی نظروں کی بے حیائی سے ہوتی ہے۔ دو نامحرم مرد و زن جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہی بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اگر میں سچ کہوں تو تم کانپ جاؤ کہ اسے نظروں کا زنا قرار دیا گیا ہے۔ وانیہ سمیت کئی عورتوں نے گہرا سانس کھینچ لیا۔ بھلا وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ زنا تو وانیہ لاکھ دین سے دور سہی، مگر زنا کا مطلب بخوبی سمجھتی تھی۔ لیکن بی بی، زنا تو گناہ عظیم ہے، انتہائی عمل ہے۔ محض کسی کو دیکھ لینا زنا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے بالکل وانیہ کے دل کی بات پوچھ لی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا بیٹا؟ جب ایک مرد و عورت ایک دوسرے سے کسی رشتے کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کا پہلا عمل ایک دوسرے کو دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ تم راہ چلتے ہر چیز پہ نظر ڈالتے ہو، مگر کوئی چیز، جگہ، عمارتیں، انسان ایسا بھی ہوتا ہے جسے پلٹ کر پھر دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھنا ہی ابتدا ہے۔ ایک مرد تمہیں گھور رہا ہے، تمہیں سر سے پیر تک دیکھتا ہے، تولتا ہے، وہ در حقیقت آنکھوں سے ہی تمہارے وجود سے سرابی حاصل کرتا ہے۔ یہی نظروں کا زنا ہے، کیونکہ دیکھنے والا تمہارا باپ، بھائی یا شوہر نہیں ہے۔ کیا تم اپنے شوہر کے دیکھنے کو زنا کہہ سکتی ہو؟ اس کی بے باک نگاہوں کو غلیظ کہہ سکتی ہو؟ بی بی کے سوال پر مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ لیکن بی بی، اگر کوئی مرد ہمیں گھورے تو یہ اس کا زنا ہوگا، اس کا گناہ ہم پر تو نہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ کے چلتی ہو تو تمہیں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، سو تمہارے ساتھ نظروں کا زنا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر تم پردے کی پاسداری نہیں کرتی تو اس زنا میں تمہارا بھی حصہ ہے، کیونکہ تم نے خود کو اس حد تک ظاہر کر رکھا ہے کہ کوئی غیر مرد تمہارے چہرے، ہاتھوں، پیروں یا سر کے بالوں سے زنا کر سکتا ہے۔ اور ایک بات، کسی خاتون کا منہ کھلتا دیکھ کر بی بی نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم پردے میں آ گئیں تو تم نے قلعہ مضبوط کر لیا۔ بے شک برائی تم تک نہیں آ رہی، لیکن اگر تم پردے میں سے کسی نامحرم کو دیکھ رہی ہو تو تمہارے اندر سے برائی باہر جا رہی ہے۔ اب یہ زنا تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا، کیونکہ اب مرد تمہیں نہیں دیکھ رہا بلکہ تم اسے دیکھ رہی ہو۔ اس بات پر پھر بہت سے سر جھک گئے۔ کیا زنا کی اور بھی اقسام ہیں؟ کہیں سے مری مری سی آواز نکلی۔ اس کے بعد ہے ہاتھوں کا زنا، یعنی کوئی غیر محرم تمہیں ہاتھوں سے چھوئے، محض تمہیں بلانے کے لیے ہی تمہارے سر یا کندھے پر ہاتھ رکھے، یہ بھی زنا ہے۔ جیسے ایک بچی نے کہا تھا کہ بسوں میں سفر کرتے وقت مرد حضرات سیٹوں کے پیچھے یا نیچے سے ایسی حرکت کرتے ہیں، سو یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ یہی اصول عورت کے لیے بھی ہیں۔ پھر زبان کا زنا، ایک دوسرے سے زبانی فحش گفتگو، کھلی ڈلی باتیں، تصویری اور زبانی پیغامات، یہ سب لسانی یعنی زبان کا زنا ہے۔ وانیہ کی روح کانپ گئی تھی، خود بخود اس کی آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے۔ وہ یہ سب زنا کر چکی تھی۔ لیٹ نائٹ ویڈیو کال جس میں وہ اور سعد آمنے سامنے ہوتے تھے، سعد کا بہک جانا اور اس کا شرمانا، وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا جس کے ساتھ وہ مطمئن سی ہر عمل میں شریک رہی تھی۔ آج شادی شدہ ہو کر وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ایک مرد عورت پر کس حد تک غالب آ سکتا ہے، اس کی حدود کتنی وسیع ہیں، اور وہ کس بے خوفی سے اکثر سعد کے ساتھ یونیورسٹی کے سنسان گوشوں میں تنہا بیٹھ جاتی تھی۔ اگر وہ کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر جاتا تو وہ آج اپنی حیا کے موتی بہا چکی ہوتی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے دل سے آ نکلی۔ اس کے رب نے اسے کس جہنم سے پاک دامن لوٹایا تھا۔ اس کی عزت محفوظ تھی اس کے شوہر کے لیے جو اس کا اصلی حقدار تھا۔ وہ زار رو رہی تھی۔ کئی عورتوں نے اسے پلٹ کر دیکھا مگر اسے ہوش نہیں تھا۔ جب ہی صباحت اس کے پاس آ گئی۔ وانیہ، تم کب آئیں؟ اس نے وانیہ کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میں بہت بے خبر تھی صباحت، میں نے بہت دیر کر دی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ صباحت نے اسے گلے لگا لیا۔ اللہ کے گھر میں کبھی دیر نہیں ہوتی، اٹھو، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سہارا دے کر وانیہ کو اٹھایا۔ آئیے آپ لوگ، چائے تیار ہے۔ صباحت کی امی جو سب دیکھ رہی تھی فوراً دیگر خواتین کو دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ بی بی جو بہت دیر سے وانیہ کو نوٹ کر رہی تھی صباحت کو اشارے سے پاس بلانے لگی۔ وانیہ اب کمپوز ہو چکی تھی۔ صباحت اسے ساتھ لیے بی بی کے پاس آ بیٹھی۔
یہ حاجرہ بھی ہیں، عرصے سے ہمارے خاندان کے ساتھ منسلک ہیں۔ میری ذہنی اور دینی تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم انہیں بی بی کہتے ہیں۔ بی بی یہ میری سہیلی ہے وانیہ، سمانہ بھابھی کی بھابھی بھی ہے یہ۔ سباہت نے اس کا تعارف کرایا۔ بی بی پرسکون چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ وانیہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ تمہیں کیا بات رلا گئی بیٹا؟ بی بی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس مقدس لمس سے وہ پھر پگھلنے لگی۔ جو کچھ آپ نے بتایا میں ان تمام گناہوں کی مرتکب ہو چکی ہوں، وہ پرنم لہجے میں کہنے لگی۔ سباہت کی آنکھیں اس کی گریہوزاری نے نم کر دی تھیں۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے جس سوچ کے تحت آج وانیہ کو بلایا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج اس کے ذہن کی گرہیں سچ مچ کھل گئی تھیں۔ تو اللہ سے معافی مانگ لو بیٹا، وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، اور تم تو ندامت کے آنسو ساتھ لائی ہو۔ یہ تو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، وہ سمیٹ لے گا تمہیں۔ بی بی نے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ میں نے اس سے بھی بڑھ کر کچھ کر دیا ہے بی بی؟ اس نے بے بسی سے آنسو بھری آنکھیں اٹھائیں۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب بتا دیا اور ان کو خود سے دور کر دیا، وہ اب مجھ سے ناراض ہے۔ بی بی نے تعصب سے اسے دیکھا مگر انداز ہنوز مشفقانہ تھا۔ تمہیں ایک بات کہوں بیٹا، اس کا تو میں درس بھی کسی کو نہیں دیتی مگر لگتا ہے تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ وہ دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ وانیہ کے ساتھ سباہت بھی متوجہ ہو گئی۔ ہماری ماں کہا کرتی تھیں میاں بیوی کا رشتہ بے غیرتی کا رشتہ ہے۔ ساری اکڑ، ساری انا اور ساری عزت نفس اس رشتے میں آ کر مٹی کا ڈھیر ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے ہی تمہارا پردہ ایک دوسرے سے نہیں رکھا تو تم کون سی شرم جھجک کو آڑ بنائے بیٹھی ہو؟ ایک کھوٹے سے بندھے جانور ہو دونوں، چاہو تو لڑو مرو یا چاہو تو ہنسی خوشی ایک ہی برتن سے آدھا آدھا کھاؤ۔ وہ ناراض ہے تو تم بڑھ کے منا لو، تمہاری وفاداری خدمت گزاری جیت لے گی اسے۔ تم کہتی ہو تم نے گناہ کیا ہے، پر مجھے تو تمہاری پیشانی روشن نظر آتی ہے۔ پہلے اپنے رب کو منا لو، اس کا بندہ آپ ہی مان جائے گا۔ بی بی نے یوں اس کے دل کو ہلکا کیا کہ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ تھینک یو بی بی، اس نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں دعا کروں گی تمہارے لیے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ تھینک یو سباہت، تم اگر آج مجھے نہ بلاتی تو میں کتنی بے خبر رہتی، مگر اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں مگر سمجھ نہیں آتا کیسے۔ سباہت اسے اپنے روم میں لائی تو وہ بے جھجک کہنے لگی۔ سباہت مسکرا دی۔ کیسی شفاف لڑکی تھی وہ، ذرا سی گرد جھاڑنے سے اس کا ظاہر و باطن جگمگا اٹھا تھا۔ یہ تو سب سے آسان کام ہے وانیہ، چلو وضو کر کے آؤ، پھر تمہاری اللہ سے ایک پرائیویٹ میٹنگ کراتے ہیں۔ وانیہ اس کی تقلید میں وضو کر کے آ گئی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ سباہت نے دوپٹہ لپیٹ کر جائے نماز بچھا دی۔ آؤ نیت باندھو۔ یہ دنیا کی سب سے سیف اور کمفرٹیبل میٹنگ ہوتی ہے جس میں انسان کی کامیابی شرط ہوتی ہے، بس یقین ہونا چاہیے۔ یہ رب کی بندے سے ایسی ملاقات ہوتی ہے جس میں نہ کوئی تمہاری باتیں سن سکتا ہے نہ ہی تمہیں ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ باندھو نیت اور جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ وہ سب جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتی وہ سب سنے گا۔ تم رو گی تو تمہیں دلاسا دے گا، بکھرو گی تو سمیٹ لے گا، معافی مانگو گی تو معاف کر دے گا۔ سباہت کے لہجے میں ایک جذب تھا جو وانیہ کو مائل کر رہا تھا۔ اسے عرصہ ہو گیا تھا نماز پڑھے ہوئے، مگر کیا بات تھی کہ اسے ارکان نماز اب تک بھولے نہ تھے۔ وہ نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی اور جب سجدے میں گری تو سباہت کے اٹھانے پر ہی اٹھی۔ برہان بھائی آئے ہیں تمہیں لینے۔ اس نے شدت گریہ سے سرخ ہوتی وانیہ کو کندھوں سے پکڑ کے ہلایا۔ برہان کا نام سن کے اسے لگا جیسے اس کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا، چہرہ دھو کر خلاف عادت دوپٹہ سمیٹ کر اوڑھا اور منتظر کھڑی سباہت کا گال چوم کر گلے لگا لیا۔ اب جاؤ، سباہت ہنستی ہوئی اس کے ساتھ لاؤنج تک آئی۔ وہ سب سے مل کر باہر نکلی تو برہان گاڑی کے پاس کھڑا جنید سے محو گفتگو تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے دوپٹے کے حالے میں دلہا دلہایا گلابی چہرہ بہت پاک اور اجلا لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس پہ جھکی نظریں لیے وہ چپ چاپ اپنی طرف کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ برہان نے اسے دیکھا تو جنید سے مصافحہ کر کے جلدی سے اندر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ وانیہ نے مسکرا کر اسے سلام کیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ آج اس کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آ گئی تھی؟ اس کا اشارہ یقیناً محفل درس کی طرف تھا۔ بلاوا آ گیا تھا میرا، بہت اوپر سے، اس نے شانت لہجے میں جواب دیا اور کچھ سوچ کے مسکرا دی۔ برہان ناسمجھی سے کندھے اچکا کے ڈرائیو کرنے لگا۔ رات جو وہ سونے سے پہلے حسب معمول کچھ دیر چینل سرچنگ میں مصروف تھا تو وہ بہت اچانک اس کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ اپنے روز والے شب خوابی کے لباس میں بال بکھرائے برہان ایک پل کو اس کے یوں روبرو بیٹھنے پر چونکا مگر نظر انداز کر گیا۔ وانیہ چند لمحے انگلیاں مروڑتی رہی، پھر اس کے تھوڑا اور قریب کھسک گئی۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جو میں نے اب تک آپ سے شیئر نہیں کیا، اس نے کہنا شروع کیا تو برہان کو متوجہ ہونا پڑا۔
سعد اور میں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مجھے اس کی طرف سے انجان پیغامات ملنے لگے۔ پھر اس نے باقاعدہ مجھے پرپوز کیا، ساری کلاس کے سامنے۔ میں خود کو لے کر ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہی تھی، اتنی اہمیت پا کر خود کو بہت خاص سمجھنے لگی۔ اس نے میرے دوست کی کمی پوری کی، وہ میرا ہمدرد بنا۔ میں دن اور رات کے بیشتر وقت اس سے رابطے میں رہتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا اس کے سوا مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے خود کو مکمل طور پر سعد تک محدود کر لیا تھا۔ میں ساری زندگی بس اس کے گرد ہی خود کو وقف کرنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ مگر پھر ایک دن فہد کو پتہ چل گیا۔ انہی دنوں آپ کا پرپوزل میرے لیے آیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش ہوئی۔ برہان بہت صبر سے اس کی محبت کا سفر نامہ سن رہا تھا۔ پھر فہد نے مجھے بہت سمجھایا کہ سعد مجھ سے فیئر نہیں ہے، مگر میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ سعد نے میرے کہنے کے باوجود بھی کچھ سٹیپ نہیں لیا اور فائنلی میری شادی آپ کے ساتھ ہو گئی۔ میں بہت ناسمجھ تھی، جو تب بھی نہ سمجھی کہ اس نے در حقیقت مجھ سے جان چھڑائی تھی۔ میں اسے اور خود کو مظلوم ہی سمجھتی رہی، سب سے بدگمان ہو گئی اور اسی فرسٹریشن نے شادی کی رات سارا ملبہ آپ پہ گرا دیا، جبکہ میرا دل جانتا ہے کہ آپ کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، مگر برہان سے اس رات کا تصور بھی محال تھا۔ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو وانیا؟ وہ بہت اچانک بولا تھا۔ وانیا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ برہان چونک گیا۔ کیونکہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں برہان، آپ میرے محرم تھے، میرے نصیب میں لکھے گئے میرا حلال طیب رزق، اور میں ایک نامحرم سے وہ سب توقعات لگا بیٹھی تھی جن کا حاصل وصول گناہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں نے کیوں خود کو ایک حرام رشتے میں ملوث کیا؟ مجھے آپ سے ہی ملنا تھا، مجھے صبر سے آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر یہ ٹھوکر شاید مجھے لگنی ہی تھی، ورنہ میں کیسے اپنے اللہ کو پہچان پاتی جس نے مجھے ہر لغزش کے باوجود بھی گرنے نہیں دیا، محفوظ رکھا آپ کے لیے۔ میں اپنی ہر بات کے لیے آپ سے شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کا ہاتھ اب تک وانیا کے ہاتھ میں تھا۔ نرم نرم پھولوں جیسی سرسراہٹ اس کے ہاتھوں سے دل تک سفر کر رہی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی اولین چاہت تھی، اس کے دل کی فاتح ملکہ۔ دل ہمک رہا تھا اس کی ہر خطا معاف کر کے اسے چاہت سے سمیٹ لینے کے لیے، مگر ذہن اسے ملامت کر رہا تھا۔ کیا وہ ایک مرد ہو کر اتنا ہی گرا پڑا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے جب چاہا اسے دھتکارا اور جب چاہا اسے اپنا لیا؟ وہ بھول بھی کیسے سکتا تھا اپنے جذبوں کی تذلیل، نفرت سے اس کے حصار محبت کو جھٹکنا؟ آج اسے احساس ہو گیا کہ سعد اس سے فیئر نہیں تھا، اور اگر یہ احساس نہ ہوتا تو وہ ساری زندگی اپنے سابقہ عشق پر قائم رہنے والی تھی یقیناً۔ بہت سرد مہری سے اس نے وانیا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ بہت اچانک اس کے چہرے اور آنکھوں میں بے حسی چھا گئی تھی، گویا اس کے کسی لفظ نے برہان کے دل پہ اثر نہ کیا تھا۔ لگتا ہے آج کا درس تم نے سر پہ سوار کر لیا ہے، سو جاؤ، کل تک نارمل ہو جاؤ گی، گڈ نائٹ۔ خود پر کمبل برابر کرتے ہوئے وہ سیدھا لیٹ گیا تھا۔ وانیا خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی، مگر پھر کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ بی بی نے کہا تھا کہ تمہاری وفاداری اور خدمت گزاری اسے جیت لے گی۔ وہ نا امید نہیں تھی، اتنی ناراضگی تو حق تھا اس شخص کا۔ وہ پھر سے خود کو پرجوش کر کے لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ پھر ہنستی مسکراتی اس کے سامنے تھی، اس کی تیاری میں مدد کرواتی ہوئی، اس کے لیے ناشتہ سرو کرتی ہوئی۔ کل کی بات کا شائبہ تک اس کے چہرے پہ نہیں تھا، برہان نے نوٹ کیا، مگر کٹھور بنا رہا۔ وہ گیٹ تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ جلدی آئیے گا، کسی بہت ہی چہیتی بیوی کی طرح یہ الفاظ کہہ کر وہ کھلکھلائی تھی۔ برہان الجھتا ہوا گیٹ کراس کر گیا۔ لنچ بریک میں اس کا فون آ گیا۔ آج آپ ڈنر میں کیا کھائیں گے؟ برہان کو غصہ آ گیا۔ روز مجھ سے پوچھ کے بناتی ہو کیا؟ امی سے پوچھو، انہیں میری پسند کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو مجھے بھی اندازہ کرنے دیں اپنی پسند کا، میں خود جاننا چاہتی ہوں آپ کو۔ اس کے تلخ لہجے کے جواب میں ادھر سے پھولوں جیسا لہجہ مہکا تھا۔ برہان نے سانس کھینچ کر فون بند کر دیا۔ شام میں گھر آیا تو وہ پروانے کی طرح اس کے گرد منڈلانے لگی۔ سجی سنوری اسے پانی کا گلاس پیش کر کے اس کا کوٹ اتارنے لگی۔ برہان جھنجھلا گیا۔ میں خود کر لوں گا پلیز، اس نے سخت چہرے کے ساتھ اسے وارن کیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ فریش ہو کے آیا تو وہ چائے لے آئی تھی۔ برہان نظریں نیچی کیے چائے پینے لگا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے برہان کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ لہجے کی کھنک اس کی کلائیوں میں بڑی چوڑیوں کی کھنک سے بھی زیادہ تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ روڈ ہو گیا، نگاہ اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اس نے چوڑیوں والے ہاتھ سے برہان کی تھوڑی اونچی کی۔ اسے شدید برا لگا، جھٹک کر اس کا ہاتھ پرے کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وانیا چپ کی چپ رہ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رونا آنے لگا۔ وہ نا امید نہیں تھی کہ اس نے اس شخص کو دل سے اپنا مان لیا تھا، اور وہ اس کی خاطر اب کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، بس برہان کی سرد مہری پر خود کو لگنے والی ٹھیس سے بچا نہیں پاتی تھی۔
مگر کچھ دیر بعد حاجرہ بی کی باتیں یاد آتیں تو پھر سے سرگرم ہو جاتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ وہ اسے منانے کی سر توڑ کوششیں کرتی اور وہ ایسے ہی بے حسی سے اسے اگنور کرتا رہتا۔ ایسے ہی دنوں میں برہان کا برتھ ڈے آ گیا۔ وانیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج اسے ضرور منا لے گی۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی تو سرا نے تازہ گلابوں کا بوکے رکھا تھا، ساتھ ایک کارڈ، دل کی گہرائیوں سے معافی کی طلبگار، آپ کی اور صرف آپ کی، وانیہ برہان احمد۔ برہان کے دل نے معطر سانسوں کے ساتھ یہ نام دہرایا تھا، مگر دماغ کی پراگندگی نے اسے زیادہ دیر محسوس نہیں کرنے دیا تھا۔ وہ فریش ہو کے باہر آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ایک کارڈ لگا ہوا تھا۔ دعا ہے آج سے آپ کی زندگی میں ہر سال یہ دن میں آپ کے ساتھ مناؤں، آپ کی محبت اور اعتماد کے ساتھ، سالگرہ مبارک ہو۔ ابھی وہ کارڈ ہاتھ میں لیے بے بس سا کھڑا تھا کہ وہ اندر داخل ہوئی۔ گرے ایمبرائڈرڈ ریڈ شرٹ اور گرے ٹراؤزر پہنے، ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے۔ گڈ مارننگ اینڈ ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے ایک ہاتھ میں ٹرے تھامی اور دوسرا ہاتھ برہان کے ہاتھ میں ڈال کر اسے ساتھ لیے بیڈ پہ آ بیٹھی۔ ٹرے میں چھوٹا سا مفن سائز کیک نفاست سے رکھا تھا، ساتھ ایک کینڈل جو جل رہی تھی۔ برہان خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے معاف نہیں کر پایا ہے، وہ اپنی بے عزتی نہیں بھولا ہے۔ وہ کیوں پھر بھی ڈھیٹ بنی اسے ہر بات میں شریک سمجھ رہی تھی، اپنی مرضی اس پہ ٹھوس رہی تھی۔ چلیں کیک کاٹیں، میں نے خود بنایا ہے۔ اس نے برہان کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ بے رخی سے چہرہ موڑتے ہوئے وہ اٹھنے لگا۔ آپ کو یہ سب بہت پسند ہے، آپ کی امی نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ وانیہ نے واپس اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ برہان نے الجھ کے اسے دیکھا تو اس نے بے نیازی سے کندھے جھکا دیے۔ آپ نہیں کہا تھا امی سے پوچھو میری پسند؟ برہان کا پارا چڑھنے لگا۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا وانیہ کہ تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے، پلیز۔ وہ اچانک جھنجھلا کے کہہ بیٹھا۔ وانیہ کی گرفت اس کے ہاتھ پہ ڈھیلی پڑ گئی۔ برہان اسے نظر انداز کرتا چلا گیا۔ آئمہ بہت عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ وانیہ کا جھکاؤ برہان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، مگر برہان نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنے کی پالیسی اپنا رکھی تھی۔ انہوں نے کئی بار چاہا کہ وہ کھل کر اس معاملے پہ بات کریں، مگر وہ بہت گہرا ثابت ہوا تھا۔ پہلے پہل وہ جسے سمجھوتا سمجھ رہی تھیں وہ اب وانیہ کی خوشی بن گئی تھی۔ وہ خوش تھیں مگر برہان کی لا تعلقی انہیں بہت تکلیف دیتی تھی۔ ایک لڑکی اس کے لیے فرش راہ بن گئی تھی، مگر اس پہ کوئی بھی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ ابھی بھی جبکہ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور وہ بچپن سے اپنی سالگرہ والے دن غیر معمولی طور پہ خوش رہا کرتا تھا، آج یوں چپ چاپ نکل گیا تھا جیسے گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد انہیں سیڑھیوں سے وانیہ اترتی دکھائی دی۔ اس کا ستا ہوا چہرہ انہیں بہت کچھ باور کرا گیا تھا۔ ٹرے میں کیک جوں کا توں سجا تھا۔ وہ ٹرے کچن میں رکھ کر لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ آئمہ نے اس کے چہرے پر واضح پریشانی اور اداسی محسوس کی تو کہہ بیٹھی، کیا ہوا؟ برہان اب تک ناراض ہے؟ وانیہ نے ان کی بات پر بے حد چونک کر انہیں دیکھا۔ انہیں کیسے پتہ تھا کہ برہان اس سے ناراض تھا؟ آئمہ نے اس کی حیرانی بھانپ لی تھی۔ مجھے پہلے دن سے سب پتہ ہے وانیہ۔ ان کے پرسکون لہجے پر وانیہ شرم سے گڑ کے رہ گئی۔ مجھے معاف کر دیں امی، وہ میری غلطی تھی، میں شرمندہ ہوں بہت۔ اس کی آنکھیں شرم کے بوجھ سے بوجھل ہو گئیں۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس وقت جو لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہے وہ میرے بیٹے کی مکمل وفادار ہے اور اس سے بے حد محبت کرتی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ وانیہ نے اپنی زندگی میں اتنی لبرل سانس نہیں دیکھی تھی۔ اسے فخر محسوس ہوا۔ مجھے فخر ہے وانیہ کہ تمہارے انتخاب میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ان کے الفاظ نے وانیہ کو بے اختیار رلا دیا۔ مگر امی، برہان مجھ سے بہت ناراض ہیں، وہ نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آئمہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ نئے سرے سے خود کو مضبوط کرنے لگی۔ بہت انتظار کے بعد وہ لوٹا تھا۔ کمرے میں ویسا ہی اندھیرا تھا، سیج یوں ہی سجی تھی اور اس پر مہکتا وجود بھی وہی تھا۔ اپنے ہوش ربا سراپے کے ساتھ وہ آج پھر اسے قتل کرنے کا سامان کیے بیٹھی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ اب برہان احمد کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں سفیدی کا راج ہوا تو وانیہ اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ اپنا عروسی جوڑا زیب تن کیے، پور پور سجی آنکھوں میں ایک جہان محبت سجائی، وہ دل ربا سی مسکراہٹ لیے اس کے قریب آئی۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ برہان نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ یہ میں اپنی اس رات کی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں برہان۔ آج میں اپنے دل کی رضامندی سے آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ آپ کا ہر حق خود پر تسلیم کرتے ہوئے پلیز اب ناراضگی ختم کر دیں۔ وہ ویسے ہی نرم کھوئی سے کہہ رہی تھی، گویا برہان کی کوئی بات اس پہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ برہان کی برداشت کی حد جواب دے گئی، میں ان بازاری حرکتوں سے پگھلنے والا نہیں ہوں وانیہ بی بی۔
نہ میرا ظرف اتنا بڑا ہے کہ ایک عورت کے دل کا حال جان کر بھی اسے بے غیرت بن کے اپنا لوں۔ شاید میری نرمی کا تم نے غلط مطلب لے لیا، اور اگر بالفرض تم واقعی شرمندہ ہو تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کر پاؤں گا، کیونکہ میں نہیں بھول سکتا کہ تم مجھ سے پہلے بھی کسی کی محبوبہ رہ چکی ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھے بنا پھٹ پڑا تھا اور وہ بت بنی ایک ہی لفظ میں اٹک گئی تھی، بازاری حرکتیں۔ بی بی نے کہا تھا میاں بیوی میں کوئی آڑ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اپنا نہیں۔ وہ اپنی انا، اپنا نسوانی وقار بھلائی بس اپنے مجازی خدا کو منانے کے جتن کرتی رہی، اور وہ اسے کیا تمغے دے رہا تھا۔ اسے اپنے سنگھار سے وحشت ہونے لگی، اپنے حسن سے گھن آنے لگی۔ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے شکستہ لہجے میں بس اتنا ہی پوچھا تھا۔ پلیز وانیہ جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے بالوں کو جکڑے بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، رات بیت رہی تھی۔ صبح تک برداشت کر لیں، ابھی نکلی تو لوگ بازاری عورت سمجھیں گے۔ وہ ایک تیر اس کی روح میں اتار کر واش روم میں بند ہو گئی۔ برہان نے جبڑے بھینچ کر ایک زوردار مکہ بیڈ کے کنارے پر مارا اور خود برابر والے کمرے میں جا کے سو گیا۔ بی بی نے کہا تھا رب راضی ہوگا تو اس کا بندہ خود ہی راضی ہو جائے گا، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا شاید کہ اس کا ہر بندہ اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتا۔ میں ہار گئی امی، انہوں نے مجھے اب کسی قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بے رونق چہرے پر پتھر آنکھیں سجائے آئمہ کے سامنے کھڑی تھی۔ صبح کاذب کا وقت تھا۔ اسے ساری کہانی سن کر آئمہ کا سر جھک گیا تھا۔ بھلا یہ ان کا بیٹا تھا جو ایسی سوچ رکھتا تھا؟ اگر بات اس حد تک چلی گئی ہے وانیہ تو اب میں تمہیں کہتی ہوں کہ چلی جاؤ اسے چھوڑ کے، اور پلٹ کے مت دیکھنا جب تک وہ خود تمہارے پاس نہ آئے۔ آئمہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کے کہا۔ وانیہ ان کے گلے لگ کر رو دی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر آج وہ صبح طلوع نہیں ہوئی تھی جب وہ اس کی ہر بے اعتنائی بلائی تازہ دم سی کھڑی ہوتی تھی۔ کمرے میں اس کے وجود کی مہک تازہ تھی، اس کے سنگار کا سب سامان بکھرا تھا، اس کا موبائل بیڈ پہ پڑا تھا، مگر بس وہی نہیں تھی۔ برہان کچھ لمحے خالی ذہن لیے کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ جا چکی ہے۔ وہ بہت ضبط کرتا ہوا نیچے آیا تھا۔ معمول کا سما تھا۔ آئمہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساجدہ ناشتہ بنا رہی تھی، سمانہ سو رہی تھی۔ وانیہ کو دیکھا آپ نے؟ اس نے محتاط لہجے میں آئمہ سے پوچھا تھا۔ آئمہ نے اس کی اڑی رنگت صاف محسوس کر لی تھی۔ تمہاری بیوی ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں ہے۔ انہوں نے خلاف طبیعت جواب دیا تھا۔ برہان کو ان کا اکھڑا رویہ بہت محسوس ہوا۔ وہ اوپر نہیں ہے اور نیچے بھی نہیں ہے۔ کیا آپ کو کچھ بتایا تھا اس نے؟ اسے اب واقعی پریشانی ہو رہی تھی۔ اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی یقیناً تمہیں معلوم ہوگی۔ برہان، میرے سامنے انجان مت بنو پلیز۔ آئمہ کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا کہ اس سے بات بھی کریں۔ وہ سخت خفا تھی۔ امی آپ؟ وہ ان کے رویے پر حیران ہوتا مزید کچھ نہیں کہہ پایا۔ واپس کمرے میں آنے تک وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ فون بھی یہیں چھوڑ دیا تھا اس نے۔ بہت سوچ کر اس نے فہد کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ السلام علیکم برہان بھائی، پہنچ گئے آپ کوئٹہ؟ فہد کی چہکتی آواز پر اسے سوچنا پڑا۔ وانیہ ہے وہاں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ جی ابھی تو سو رہی ہے، کہہ رہی تھی آپ کو صبح جلدی نکلنا تھا اس لیے نیند پوری نہیں ہوئی اس کی۔ ساری بات برہان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا، مگر وہ مطمئن تھا کہ وہ اپنے گھر ہی گئی ہے۔ اب اسے اس جھوٹ کو نبھانا تھا، سو رسمی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ صبح سویرے گھر کی دہلیز پہ کھڑی وہ بالکل خالی الذہن تھی۔ اسے بالکل نہیں پتہ تھا کہ اسے اپنی اچانک اور اتنی سویرے آمد کی کیا وجہ بیان کرنی ہے۔ بس پتہ تھا تو اتنا کہ اس کے بہن بھائی کو اس کی طرف سے جو خدشے تھے وہ سچ ثابت ہو چکے تھے۔ گو اب وہ ایسا نہیں سوچتے تھے، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ آج اس کی بے دخلی کی وجہ وہی تھی جس کا وہ کبھی دم بھرا کرتی تھی۔ وہ کسی کو بھی قصوروار نہ ٹھہرا سکتی تھی۔ اپنی بربادی کا پروانہ تو خود وہ اپنے شوہر کو تھما چکی تھی، اور کون سا مرد ایسا پارسا بقول برہان کے بے غیرت تھا جو اپنی بیوی کے منہ سے کسی دوسرے مرد کا نام تک سننا برداشت کر سکتا تھا۔ برہان احمد کے روبرو کھڑے ہو کر دیدہ دلیری سے اپنی اور سعد فضل کی محبت کی داستان سناتے وقت اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ کبھی وہ اسی شخص سے اسی کی محبت کی بھیک مانگے گی، مگر وقت نے یہ وقت بھی اسے دکھا دیا تھا۔ آج وہ دیوانہ وار چاہتی تھی اس شخص کو جس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ بہت بر وقت لیا تھا۔ وہ اس رات کو دہرانا چاہتی تھی اور وہ رات دہرا دی گئی تھی۔ کبھی اس نے دل توڑا تھا، آج اس کا دل توڑ دیا گیا تھا۔ حساب برابر تھا۔ وہ اسے زندگی میں لایا تھا، اسی نے نکال بھی دیا تھا۔ گھر کی بیل پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے اس نے رگڑ کر اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا تھا، بالوں میں اثر نو ہاتھ پھیرا تھا اور فریش سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بیل بجا دی تھی۔ تیسری بیل پر دروازہ کھل گیا تھا۔ وانو اس وقت کیسے؟ خیریت ہے؟ فہد اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے گھبرا گیا تھا۔ وانیہ نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔
اب اپنے گھر آنے کے لیے ٹائم دیکھوں میں؟ خیر تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں کہ برہان کو آفس کے کام سے کوئٹہ جانا تھا، تو میں نے سوچا میں بھی کچھ دن تم لوگوں کے ساتھ گزار لوں، بس اسی لیے آ گئی۔ وہ خود ڈراپ کر کے گئے ہیں۔ وہ اپنی ہر کیفیت کمال ضبط سے چھپا گئی تھی، فہد کیسے یقین نہ کرتا۔ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آؤ امی ابو بہت خوش ہوں گے تمہیں دیکھ کر۔ وہ اس کا سامان اٹھائے اسے ساتھ ہی لیے اندر آ گیا تھا۔ امی ابو نے واقعی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، وہ کبھی رہنے آتی بھی تو نہیں تھی۔ امی فوراً اس کی پسند کا ناشتہ تیار کرنے لگی، ابو سب کا حال احوال لے رہے تھے۔ وہ مطمئن سی مسکراہٹ کے ساتھ سارے سوالوں کے جواب دینے لگی، ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ کے سو گئی تھی۔ گھر والوں سے اس نے یہی کہا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے سستی ہو رہی ہے۔ کسی نے بھی ڈسٹرب نہ کیا اور وہ اندر کروٹیں بدلتی آئندہ کے بارے میں سوچتی رہی۔ فہد اسٹور جاتے وقت اسے برہان کی کال کے متعلق بتا گیا تھا، مگر یہ طے تھا کہ اسے اب اس شخص کو نہیں مانا تھا۔ امی نے خود کہا تھا کہ اب وہ اپنا آپ ہرگز اذرا نہیں کرے گی اور برہان سے اپنا مان وصولے گی، وہ خود اسے منائے گا۔ پتہ نہیں انہوں نے کیوں اب بھی اس سے ایسی امید رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال اسے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ بلا شبہ ایک منفرد خاتون تھی جنہوں نے بیٹے کی ماں ہونے کے باوجود اسے سپورٹ کیا تھا اور اس کا بھرم رکھا تھا۔ دوسری صورت میں وہ سوچ چکی تھی کہ وہ سچ سب کچھ امی ابو کو بتا دے گی، یہ اس کا گناہ تھا اور وہ اسے تسلیم کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔ برہان کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ پہلے ہی دن اس دہلیز پہ ہوتی۔ اس نے تو پھر بہت مہینے صبر کیا تھا اور اس کو کبھی اپنی ملکیت نہ سمجھا تھا، یہ احسان بھی کم تو نہ تھا اس کا۔ وہ ایک بار پھر اسے یاد کر کے رو دی تھی۔ وانیہ اپنے والدین کے گھر تھی، یہ جان کر وہ مطمئن ہو گیا تھا، ورنہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے ہونے کے بجائے وہ اسے اس شہر کی بھیڑ میں تلاش کرتا پھر رہا ہوتا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس بات کو جھٹلانا اس کے بس میں نہ تھا۔ اسی طرح یہ بھی جھٹلانا اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کی پہلی محبت نہیں تھا، اس کے دل پہ دستک دینے والا پہلا مرد نہیں تھا۔ وہ اپنے جذبات، اپنے اظہار کے الفاظ پہلے بھی کسی پہ لٹا چکی ہے۔ جتنی خالص محبت وہ اس سے کرتا تھا وہ خود اتنی خالص ہو کر اسے نہیں ملی تھی۔ بے شک وہ اب اس سے اپنے ہر کردہ نہ کردہ گناہ کی معافی مانگ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چلکتے وفا کے جام بھی اسے ہر پل مائل کرتے تھے، مگر جب وہ اس کے قریب آتی، برہان کی سماعتیں اس کی نفرت امیز جملوں سے گونج جاتی اور اسے وانیہ کی ہر ادا ایک دھوکہ لگنے لگتی۔ وہ چاہ کر بھی اسے اپنا نہیں پاتا تھا اور اب وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے سے گھر میں سب اس سے ناراض تھے۔ برہان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ اس گھر کے لوگوں کو اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ اس کے جانے کی وجہ ہر ایک برہان کو بتا رہا تھا۔ کیوں سب کو لگ رہا تھا کہ ضرور برہان نے ہی اسے جانے پہ مجبور کیا ہے؟ خاص کر امی کا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب تھا، شاید اس لیے کہ وہ حقیقت سے انجان تھی۔ ان سب باتوں سے پرے خود اس کا دل ایک نہ ختم ہونے والی بے سکونی سے بھر گیا تھا۔ اصولاً اس قصے کو ختم کر کے اسے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ زندگی میں ایک خالی پن اتر آیا تھا۔ آج گھر سے نکلتے وقت اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ جس حالت میں وہ کمرہ چھوڑ کے گئی تھی اسی حالت میں برہان نے اسے لاک کر دیا تھا۔ اس سے بچھڑنے کا آخری لمحہ اس منظر سمیت برہان احمد کی زندگی میں فریز ہو گیا تھا۔ برہان نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سمانا، یقین کرو میرا سر نہیں اٹھ رہا تھا وانیہ کے سامنے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جو اتنی چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وانیہ میری اجازت سے گئی ہے اور اسے چلے ہی جانا چاہیے تھا۔ آئمہ رنجیدہ سی بیٹھی بیٹی سے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ سمانا خود ملال میں گر گئی تھی۔ وہ کم عمر تھی، نادان تھی، کم از کم بھائی کو تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں اس نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا ہوگا، اور مجھے تو حیرت بھائی پہ ہو رہی ہے۔ وہ تو ایسے سکون سے گھوم رہے ہیں جیسے ان کی بیوی روٹین میں میکے رہنے گئی ہے۔ آئمہ نے تنفر سے سر جھٹکا، گویا ان کا بس نہ چلتا تھا کہ برہان کو جھنجھوڑ ڈالیں۔ میں نے سوچا تھا وانیہ کی غیر موجودگی شاید اسے احساس دلائے اور وہ اپنے رویوں پر نادم ہو، مگر اس کی خاموشی مجھے تعصب میں مبتلا کر رہی ہے۔ آپ کہیں تو میں بات کروں بھائی سے؟ سمانا نے محتاط لہجے میں ان سے پوچھا۔ نہیں، اب میں خود اس معاملے کو حل کروں گی۔ وہ جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ گئی تھی۔ بس بھائی کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیں۔ اف امی، کتنی غلط بات ہوگی یہ۔ اسے جیسے سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں کرے گا وہ، اتنا تو یقین اب بھی ہے مجھے اس پہ۔ بس دعا کرو ان دونوں کے لیے۔ ان کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا، دونوں اپنی اپنی سوچ میں الجھی اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ اسے یہاں آئے تیسرا دن تھا۔ گھر آ کر سب کے درمیان رہ کر اس کا ذہن بٹ گیا تھا، اپنی تنہائی کا احساس بھی کم ہو گیا تھا۔ دن بھر امی کے ساتھ اس کا اچھا وقت گزر جاتا۔ شام میں فہد آ جاتا تو اس کے مزے آ جاتے، وہ روز اس کی پسند کی چیزیں لاتا، رات تک اسے موویز میوزک میں الجھائے رکھتا۔ کبھی وہ لوگ جیا سے بھی اسکائپ پر بات کر لیتے۔ آخر کار وانیہ ہی نیند کا بہانہ کر کے اٹھ جاتی۔ رات کی تاریکی میں وہ کئی سوالوں سے بیک وقت الجھتی اور اسی آنکھ مچولی میں صبح ہو جاتی۔
اس دن بھی رات کے کھانے کے بعد وہ ٹیرس پہ آ گئی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی اور بھرپور چاندنی رات تھی۔ خاموش فضا پہ اداسی کا راج تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایزی چیئر پہ جھولتی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ فہد اسے ڈھونڈتا ہوا بالآخر وہیں آ گیا تھا۔ اس کے برابر والی کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے کچھ دیر وانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کیا، مگر وہ کہیں دور نکلی ہوئی تھی۔ گلا کھنکھار کر اس نے وانیہ کا انہماک توڑا تو اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ برہان بھائی کب تک واپس آ رہے ہیں؟ اس نے بشاش لہجے میں اس سے پوچھا۔ وانیہ محتاط ہو گئی۔ یہی کوئی 1 ہفتہ، اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ کوئی فون آیا تھا ان کا؟ فہد نے از حد نارمل انداز اپنایا ہوا تھا۔ سچ یہ تھا کہ برہان نے اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، کرتا بھی کیسے؟ وہ فون تو گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی، مگر فہد کے سامنے اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ بزی ہوں گے، بات نہیں ہو سکی۔ فہد نے جیسے کچھ سمجھ کے سر ہلایا اور کھوجتی نگاہیں اس پہ مرکوز کر دیں۔ آج میں نے انہیں سگنل پہ دیکھا تھا۔ اس کی بات نے وانیہ کا رنگ پھیکا کر دیا اور فہد کی زرق نگاہوں سے اس کا ریئیکشن چھپ نہیں سکا تھا۔ تم کچھ چھپا رہی ہو وانو؟ نہیں تو، اس نے نظریں چڑھا کے پہلو بدلا۔ فہد تو یوں بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ پھر کیا تمہارے علم میں نہیں کہ وہ اسی شہر میں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ اس نے وانیہ کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وانیہ چپ رہی، مگر چہرے پر ایک اس طرح پھیلنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو تم مجھ سے چھپا نہیں سکو گی، اس لیے خود بتا دو، کیا پتہ میں کوئی حل نکال لوں۔ فہد نے نرم لہجے سے اسے حوصلہ دیا۔ وانیہ نے تھک کر نگاہیں اٹھائیں، جیسے اب واقعی وہ اس سے چھپا نہیں سکے گی، اور یوں بھی وہ کب تک یہاں رہ سکتی تھی۔ اس معاملے کو ایک طرف تو کرنا ہی تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتاتی گئی، شادی کی پہلی رات سے لے کے آخری رات تک کی ہر بات۔ جھکی نظریں، مجرمانہ انداز، گویا ہر قصور بس اسی کا تھا۔ میں کیا کروں فہد، میں خود نہیں آئی۔ برہان نے صورتحال ہی ایسی کر دی۔ وہ سمجھوتے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آخری بات تک اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ فہد صبر سے اس کا لفظ لفظ سن رہا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھا تو دل کٹ کے رہ گیا۔ تمہارا بھائی بن کر سوچوں تو دار پر چڑھ جاؤں تمہاری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، لیکن اگر ایک مرد بن کے سوچوں تو خود کو برہان بھائی جیسا ہی پاؤں گا۔ اس نے جھکے سر سے جواب دیا۔ مطلب وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وانیہ کے لہجے میں اندیشے جاگ اٹھے تھے۔ ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت صرف محبت میں ہوتی ہے وانیہ۔ اگر وہ تم سے محبت کرتے ہیں تو ایسا فیصلہ کبھی نہیں کریں گے۔ تم بس خود کو مضبوط رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ تمہارا یہ بھائی ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے، چاہے برہان احمد کا فیصلہ جو بھی ہو۔ اس نے وانیہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر ٹوٹ کر رو دی۔ وہ جانتی تھی اب یہ سہارا ہی اسے مضبوطی بخشے گا۔ برہان رات کو دیر سے گھر آیا تو آئمہ کو اپنے انتظار میں جاگتے پایا۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر اندر چلا آیا۔ آپ جاگ رہی ہیں اب تک؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ آئمہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، تھکا سا انداز، ویران آنکھیں اور رف حلیہ۔ یہ ان کا وہ بیٹا نہیں تھا جو 28 سالوں سے وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، آسانی سے اس پر چیزیں اثر انداز کبھی نہ ہوتی تھیں۔ اپنی پرابلمز، اپنی تکالیف چھپا لینے کا ہنر حاصل تھا اسے۔ وانیہ اور اپنے رشتے کی محرومیوں کو وہ جس مہارت سے اتنے مہینوں سے چھپاتا آ رہا تھا، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ سمجھوتے کی راہ پر چل چکا ہے۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی تھی کہ اس نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ بہت کم عمری سے ہی وہ بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا تھا، ہر قدم پر ان کا سہارا بنا تھا۔ وہ انہیں بے حد عزیز تھا، انہیں خود سے زیادہ اس پہ بھروسہ تھا، لیکن آج جس طرح ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر وہ اپنی زندگی خراب کر رہا تھا، جس عامیانہ پن کا اس نے مظاہرہ کیا تھا، اس نے انہیں بہت شوق پہنچایا تھا۔ امی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ کیا ہوا ہے؟ ایسے چپ کیوں ہیں؟ ان کی مسلسل خاموشی سے برہان گھبرا گیا تھا، اٹھ کر ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ ایک پل کو آئمہ کا دل ڈول گیا، یہ تو وہی تھا ان کا حساس سا بیٹا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے چہرے پر سختی طاری کر کے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر سے ہٹا دیے۔ وانیہ کو لائے؟ برہان نے گہرا سانس خارج کیا۔ امی، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا، وہ خود گئی ہے۔ اس نے ہر حد الامکان لہجے کو نارمل رکھا۔ اس ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی ماں بہن اس سے ناراض ہو گئی تھیں، گویا وہ جاتے جاتے اس کا ہر رشتہ چھین کے لے گئی تھی۔ تم نے اس کے لیے کوئی اور حل چھوڑا تھا؟ کون سی عورت اپنے شوہر کے منہ سے خود کو بازاری عورت کہلانا پسند کرے گی؟ یہ اوقات تھی تمہاری نظروں میں اس پاک باز لڑکی کی؟ آئمہ نے بلند آواز سے اسے للکارا۔ وہ ایک پل کو حیران رہ گیا، انہوں نے کبھی اپنے بچوں سے یہ لہجہ اختیار نہ کیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے دماغ میں چنگاریاں سی جلنے لگی۔ پاک باز لڑکی؟ اس پاک باز لڑکی نے مجھے خود اپنی پاک بازی کے قصے اپنی زبان سے سنائے تھے۔ جو لڑکی شادی کی رات اپنے شوہر کا بھی لحاظ نہ کر سکی، جسے اپنے دلہناپے کی بھی حیا نہیں تھی، اسے آپ پاک باز کہہ رہی ہیں؟ اس نے میری امانت میں خیانت کی ہے، بے وفائی کی ہے مجھ سے۔
وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، مجھ سے اس کی شادی زبردستی کی گئی، دیکھا جائے تو اس کی پوری فیملی اس میں شریک رہی ہے، دھوکہ دیا ان لوگوں نے ہمیں۔ وہ پھٹ پڑا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں اپنی عزت کا بھرم کھو دے گا۔ آئمہ نے اس کے چہرے اور لہجے سے چھلکتی تکلیف محسوس کر لی تھی، مگر اس کی برین واشنگ کرنا اپنا گزیر تھا۔ بے وفائی، خیانت، تم جانتے ہو بے وفائی کیا ہوتی ہے برہان احمد؟ بے وفائی وہ تھی جو تمہارے باپ نے مجھ سے کی۔ ان کے کھوئے ہوئے لہجے پر برہان چونک گیا۔ میں ان کی بیاہتہ بیوی تھی، ان کے 2 بچوں کی ماں۔ 15 سال رفاقت اور وفاداری کو وہ میرے منہ پہ مار گئے تھے، ایک ایسی عورت کے لیے جس سے ان کے چند ہفتوں کی شناسائی تھی۔ کیا تم گواہ نہیں ہو ان تکلیفوں کے جو میں نے اور تم دونوں نے ان کی غیر موجودگی میں برداشت کی؟ ایک امیر شخص کی اولاد ہوتے ہوئے بھی تم نے چند ہزار کی نوکری کے لیے دھکے کھائے۔ سمانہ نے دن رات محنت کر کے اسکالرشپ حاصل کی، ٹیوشنز پڑھا کے اپنی تعلیم کے اخراجات نکالے۔ کیا ہم تینوں میں سے کوئی بھی اس وقت کی تمہارے باپ کی بے حسی کو بھول سکتا ہے؟ برہان کا سر آپ نفی میں ہل گیا تھا۔ پھر بھی جب وہ پلٹے میں نے انہیں معاف کیا، مرتے دم تک ان کا خیال رکھا، ان کی بے وفائی کی انہیں کوئی سزا نہیں دی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں ایک عورت تھی، ایک ماں تھی۔ اس لمحے اگر میں انہیں دھتکار دیتی تو تمہارے دل میں میرے لیے شکوہ رہ جاتا، معاشرہ مجھے الزام دیتا۔ جب انہوں نے مجھے چھوڑا تو کسی نے جا کر ان کا گریبان نہیں پکڑا، کیونکہ یہ ان کا شرعی حق تھا، مگر ایک عورت کو ہمارا معاشرہ اتنی اتھارٹی نہیں دیتا کہ وہ ایک مرد کو اس کے گناہوں کی سزا دے سکے۔ میری ساری ریاضت داؤ پہ لگی تھی، مجھے اپنی عزت، اپنا مقام بچانا تھا، تو میں نے انہیں پھر اپنا لیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، جیسے خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ برہان خاموش بیٹھا انہیں سن رہا تھا۔ یہ باتیں انہوں نے کبھی اس سے شیئر نہیں کی تھیں۔ آج تم اسی مقام پہ کھڑے ہو برہان احمد جہاں کل تمہاری ماں کھڑی تھی۔ فرق یہ ہے کہ تم مرد ہو، با اختیار ہو اور با کردار بھی ہو، تو تم جو بھی سزا دو گے وہ جائز سمجھی جائے گی۔ تمہارے ساتھ ہوئی زیادتی پر تمہارے لیے ہمدردیوں کی کوئی کمی ہرگز نہیں ہوگی، مگر ایک فرق اور بھی ہے برہان احمد، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی نے تم سے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ اس کی زندگی میں تمہارے بعد کوئی نہیں آیا۔ وہ جتنا عرصہ اس گھر میں یا تمہاری نکاح میں رہی تم سے وفادار رہی۔ اس کی زندگی میں جو کوئی بھی تھا تم سے پہلے تھا، تب جب وہ آزاد تھی، کسی کی پابند نہیں تھی۔ جب تم اس کی زندگی میں نہیں تھے تب کوئی بھی ہوتا اس کے لیے وہ تمہیں ہرگز جواب دہ نہیں۔ برہان نے ان کی آخری بات پر احتجاجاً سر اٹھایا۔ کیوں ایک مرد کے گناہ کو بھی ہم غلطی سمجھ کے معاف کر دیتے ہیں، اور کیوں ایک لڑکی کی لغزش کو بھی گناہ بنا دیتے ہیں؟ مرد ہزاروں عورتوں کے درمیان وقت گزار کر بھی ایک پاک باز لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور اس کا بھی حاکم بن کے رہتا ہے، اور ایک معصوم لڑکی محض کسی کو پسند کرنے کے جرم میں تمام عمر مرد کی ٹھوکروں کی ضد پہ رہتی ہے۔ یہ غیر متوازن رویہ کیوں رکھتے ہیں ہم؟ امی آپ جانتی ہیں میں ایسا نہیں ہوں، بس میں اپنا دل بڑا نہیں کر پا رہا، یہ بات بھول نہیں پاتا۔ اس نے بے بس سا ہو کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ آئمہ نے مسکرا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ تم میرے بیٹے ہو برہان احمد، تمہارا ظرف تو آسمانوں جیسا کشادہ ہونا چاہیے۔ تم کہتے تھے میں نے عورتوں کے لیے وفا کی مثال قائم کی ہے، تو کیا تم مردوں کے لیے کوئی مثال قائم نہیں کرو گے؟ برہان نے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا جیسے ایک در کھلا ہو۔ وانیہ نے گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی بارہا تم سے اور اپنے رب سے اس کی معافی مانگ چکی۔ اسے محبت کے نام پر دھوکہ ملا تھا، پھر بھی اس نے پورے خلوص سے تم سے محبت کی، اور تم نے اسے نہ معافی دی نہ محبت۔ کیا تم بھول گئے کہ وہ تمہاری پسند سے اس گھر میں آئی تھی؟ انہوں نے بدستور اس کا سر سہلاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ برہان کے دل نے ایک بیٹ مس کر دی۔ وہ کب بھولا تھا کہ وہ اس کی اولین چاہت تھی؟ میں کیا کروں امی؟ وہ تھک کر بچوں کی طرح ان کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ گیا۔ اسے اسی محبت سے سمیٹ لو بیٹا، اور اگر اب بھی تمہارا ظرف کم پڑ رہا ہے تو اسے آزاد کر دو۔ ان کی آخری بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا امی۔ تو پھر وہ کرو جو تمہارا دل عرصے سے کہہ رہا ہے۔ اپنی حالت دیکھو، کیا تم خوش ہو اسے خود سے دور کر کے؟ آئمہ نے مسکرا کر ٹٹولا۔ برہان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دل کی ساری گرہیں ایک ایک کر کے کھلتی جا رہی تھیں۔ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ہمیں ماؤں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ تھینکس امی۔ ان کا ہاتھ چومتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اور سنو، یہ ساجدہ بتا رہی تھی کہ تم نے اپنا کمرہ لاک کر دیا ہے اور سختی سے منع کیا ہے کہ اسے کوئی نہ کھولے، یہ صحیح ہے کیا؟ وہ اسے مزید چھیڑنے لگی۔ اب آپ کی بہو ہی آ کے کھولے گی اسے۔ وہ مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا۔ آئمہ نے اس کے ہر اٹھتے قدم سے اپنی دعاؤں کی زنجیر باندھ دی تھی۔ آج فہد اسے ضد کر کے اپنے ساتھ اسٹور لے آیا تھا تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ وہ مالکانہ انداز میں منہ اٹھائے اس کی 3 منزلہ سپر مارکیٹ میں یہاں وہاں گھومنے لگی۔ ارد گرد پھرتے ہوئے باوردی سیلز مین اسے احتراماً دیکھ کر سلام کر دیتے اور وہ سر جھکا کر آگے بڑھ جاتی۔
परफ्यूम्स के रैक के पास उसके कदम खुद ब खुद रुक गए थे। मुख्तलिफ खुशबुओं से आशनाई हासिल करने के बाद वो पीछे पलटी तो किसी से टकराते टकराते बची। सामने वो खड़ा था जिसके मिलने का अब वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। साथ फजल अपनी हमेशा वाली मुस्कुराहट के साथ सीने पर हाथ बांधे उसे तक रहा था। गोया वो पहले ही जान गया था कि उसके आगे चलती हुई लड़की कोई और नहीं, वानिया तारिक थी। वानिया को वो अपनी नज़रों का धोखा लगा बेइख्तियार सर पर लिया। स्याह स्कार्फ थोड़ा और आगे को खिसका लिया था। तो तुम मुझे मिल ही गई। मैं समझता था तुम इस शहर में ही नहीं हो, वरना मेरी तलाश इतनी बेसमर तो नहीं हो सकती थी। उसके वही अंदाज थे जिस पर वानिया कभी जान देने को तैयार रहती थी, मगर आज दिल का मौसम बदल चुका था। उसने पुरवकार अंदाज में सर उठा के उसे देखा। तुम्हारी तलाश अब भी बेसमर ही रही है साथ फजल। जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो वानिया तारिक नहीं, मिसेज़ वानिया बुरहान अहमद है। मिसेज़ वानिया बुरहान अहमद है। साथ के लब आपो आप सिमट गए। क्या मुझे भूलना इतना आसान था तुम्हारे लिए वानिया? कहाँ गई वो मोहब्बत जिसकी तुम तावेदार थी? वो हिसाब किताब के खाते खोल के बैठ गया था, मगर वानिया अब उसके हर कर्ज से बरी उज़िमा थी। अगर वो मोहब्बत होती तो बाकी रहती साथ, मगर वो वाकई मोहब्बत नहीं थी, ना मेरी तरफ से ना तुम्हारी तरफ से। और रहा तुम्हें भूलने का सवाल, तो सच कहूँ अब मेरे गुमान के रस्तों से भी तुम्हारी याद का गुजर नहीं होता। तुम मेरी गलती थे और गलतियाँ सबक सीखने के लिए ही होती हैं, जो मैं सीख चुकी। उसका एतमाद साथ को टटका गया। मगर मैं तो तुम्हें कभी नहीं भूला वानिया। रास्ता तुमने बदला था, मैंने नहीं। उसने बर वक्त उसे याद दिलाया। वानिया सर झटक के मुस्कुराई। पता नहीं वो उसे कितना बेवकूफ़ समझता था। मैं तुम्हें कभी याद ही नहीं थी साथ। तुम्हें याद था तो वो गोल्ड मेडल जो तुम्हें साल के आखिर में लेना था। तुम्हें याद थी तो वो ट्रॉफ़ी जो तुम्हारे क्रेडिट पर कामयाबियों और तारीफ़ों की ढेर लगा देती। फैसला तो जब ही हो गया था, और उन सब से भी परे, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते तब भी मुझे बुरहान अहमद का ही होना था, और मैं उनकी हो चुकी हूँ साथ। और प्लीज़ तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे देर हो रही है। वो नागवार सा तासुर देती उसे क्रॉस करने लगी। साथ ने मुड़ कर उसे देखा। वो वाकई वो वानिया नहीं थी जिसे वो जानता था। तुम्हारे बुरहान अहमद को पता है कि तुम कभी मेरी मोहब्बत का दम भरती थी? उसका सुलगता लहजा वानिया को पलटने पर मजबूर कर गया। वो तुम्हारे जितने कम ज़र्फ नहीं हैं, और ना ही मैं तुम जितनी मुनाफिक। मैंने उन्हें शादी की रात ही सब सच बता दिया था, और देखो मैं आज भी मिसेज़ बुरहान अहमद ही हूँ। अब तुम भी कोई फुप्पो की बेटी ढूंढ ही लो। वो तंज़िया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर आगे बढ़ी, मगर सामने से आते बुरहान को देखकर उसके कदम वहीं जम गए। साद जो उसे ही देख रहा था, सामने खड़े अजनबी को देख के चौंक गया। वानिया का दिल चाहा था वो अभी मनो मट्टी तले जा सोए। क्या यही रह गया था होने को कि वो उसे साथ के साथ खड़ा देख लें? बुरहान फ़हद के बुलावे पर स्टोर आया था। कल रात उसने फ़हद से वानिया के बारे में पूछा था, और उसी के कहने पर वो सुबह यहीं आ गया था। वानिया को ढूंढने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी थी, मगर उसे साथ के साथ खड़ा देखकर वो छुप गया था। शायद उसकी मदद थी जो कुदरत की तरफ से की गई थी, कि आज दिल से ये आखिरी खलिश पे निकल जानी थी। वो उन दोनों की सब बातें सुन चुका था, और अब साथ की आखिरी बात का जवाब वो बनफ्से नफीस देना चाहता था। वानिया उसे देखकर सर झुकाए खड़ी थी। उसे डर था कि वो भरम जो वो साथ के सामने रखना चाह रही थी बुरहान न तोड़ दे। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और उसे बाजू से थाम कर अपने पहलू में लिए साथ की तरफ आ गया। साथ को लम्हा लगा था उसे पहचानने में। वानिया हैरान और गुमसुम सी उसे देखी गई। हाय साथ, मैं हूँ बुरहान अहमद, वानिया का हस्बैंड। आई होप कि आप मुझे जानते होंगे, क्योंकि मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसने बौखलाए हुए साथ का ठंडा पड़ता हाथ अज खुद मुसाफा के लिए थामा तो साथ से वहाँ ठहरना दोभर हो गया। कभी आना हमारे घर, वानिया बहुत अच्छी कुकिंग करती है। भाई मुझे तो इसने मोटा कर दिया खिला खिला के। वानिया हवन्नक बनी उसकी बातें मुलाहिजा करती रही। ये वो बुरहान अहमद नहीं था जिसे वो जानती थी। जी ज़रूर, साथ दो लफ्ज़ कह के मुड़ गया। कहने को था ही क्या। वानिया को यहाँ देखकर वो चिटका ज़रूर था। डर भी था कि वो उसे सामने पाकर बेकाबू हो जाएगी, उसकी बेवफाई का हिसाब मांगेगी। सो उसने खुद ही बढ़कर उसे ज़ेर करना चाहा था, मगर वहाँ अब उन बातों की ना अहमियत थी ना ज़रूरत। उसे मानना पड़ा कि वो वाकई वानिया तारिक नहीं रही थी, जो उसकी एक नज़र से सुर्ख पड़ जाती थी। उसके कहे हर लफ्ज़ को आफाकी सच तस्लीम कर लेती थी। वो उसे पसंद थी, मगर ये सच था कि वो उसकी तरजीह नहीं थी। उसके जाने से सिर्फ एक रंगीनी कम हुई थी, खला नहीं आया था। वो मुनफरिद भी नहीं थी। साथ फजल के गिर्द ऐसी बहुत सारी वानिया हमा वक्त रहती थी। कोई जाना चाहती तो वो जाने देता था,
जैसे उसने वानिया को जाने दिया था, मगर अपना भरम उसने हमेशा कायम रखा था। उसके क्रेडिट पर बेवफाई का कोई धब्बा कभी नहीं लगा था, मगर उसने कभी किसी लड़की को खुद से बिछड़कर ऐसा खुश और मुतमईन न देखा था जैसा आज वानिया बुरहान अहमद को देखा था। वो बेहद शानदार सा शख्स उसे यूं ही बाजुओं के घेरे में लिए हंसता मुस्कुराता आगे बढ़ रहा था और साथ को हैरान छोड़ गया था। साथ के ओझल होते ही रोहान ने हैरान खड़ी वानिया का कंधा हिलाया। कहाँ गुम हो आप? उससे कुछ कहा नहीं गया? किससे पूछ के घर छोड़ा था? बुरहान ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। आपने कहा था चली जाओ। उसने खाइफ होकर रुख फेरा। ये कहा था कि घर से चली जाओ। उसने बगौर उसकी आंखों को घूरा। रोका भी तो नहीं था। वो बराबर जवाब देती रही। मेरे फरिश्तों को खबर नहीं थी कि तुम चली गई हो। वो बोलता हुआ आगे बढ़ने लगा। बता देती तो रोक लेते। वो भी उसकी तकलीद में चलने लगी। टांगें तोड़ देता तुम्हारी। कहा था ना मेरे निकाह से तो अब तुम उम्र भर नहीं निकल सकती। वो धमकाता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। वो दोनों चलते चलते बेकरी साइड पे आ गए थे। सामने से फहद चला आ रहा था। बुरहान को देखकर उसने हाथ हिलाया। आओ तुम्हारी फेवरेट शॉपिंग तो करा दूं। मेरी तो हसरत ही रह गई है कभी तुम मेरा हज़ारों का बिल बनाओ। वो फहद को आंख मारता हुआ आगे बढ़ गया। वानिया ने घूर के फहद को देखा। बाय गॉड, मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने खुद ही फ़ोन किया था तुम्हारे लिए। उसने मसनूई खौफ से हाथ उठा दिए। वानिया ने रुख फेर लिया था। जाओ खूब शॉपिंग करो, सारे बदले निकालो, इतना खर्चा करो कि इस शख्स का बैंक अकाउंट खाली हो जाए, ये डिफ़ॉल्टर निकल आए। वह बोलता रहा और वानिया की हंसी छूट गई। फहद ने उसे गले लगा के रुखसत किया। वो संजीदा शक्ल बनाए गाड़ी में आ बैठी। बुरहान ने एक नज़र देखकर ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज़ कर दी। सारा रास्ता खामोशी से कट गया। वानिया मुंतज़िर ही रही कि वो कुछ कहता। घर आते ही वो अंदर भाग गई। खाली घर उसे हैरत में मुब्तला कर गया। अम्मी अफराज के घर गई हैं, समाना हॉस्पिटल। साजदा की मैंने छुट्टी कर दी और रहा मैं तो वो तुम्हारे सामने हूँ। वो ढीले कदमों से चलता उसके बिल्कुल पीछे आके रुक गया। वानिया का दिल धड़क उठा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। वो भी उसके पीछे अपने कमरे तक आई। दरवाजे का लॉक घुमाया तो वो लॉक था। उसने उलझ कर बुरहान को देखा। उसने बिना कुछ कहे चाबी थमा दी। दरवाज़ा खुलते ही वानिया ठिठक गई। ऐसा लगा उसे एक लम्हा बीता है इस कमरे से निकले। उसका अरूसी जोड़ा यूं ही बेड पे पड़ा था। सारे जेवर मेकअप ऐसे ही टेबल पे बिखरा पड़ा था जैसा उसने छोड़ा था। मोबाइल बेड के बीचों बीच पड़ा था। वो जल्दी से आगे बढ़ी तो पीछे से अंदर आते बुरहान ने दरवाज़ा फिर लॉक कर दिया। वो आहट पर पलटी तो उसे दरवाजे से टेक लगाए खड़े देखा। वो बुरहान नर्म सा तासुर लिए उसे देखे जा रहा था। वानिया उसके इर्तकाज से घबरा गई। ये सब? उसने कमरे की हालत की तरफ इशारा किया। तुम चली गई थी मगर मैं तुम्हारी आहटों को रोक लेना चाहता था, तुम्हारी खुशबू को कैद कर लेना चाहता था। इस कमरे की हर चीज़ की तरह मेरी ज़िंदगी भी उसी लम्हे में फ्रीज़ हो गई थी। वानिया, मेरी ज़िंदगी की हरारत तुम्हारे वजूद से है। तुम्हारी वफ़ा ने मेरी मोहब्बत को ज़ेर कर लिया। मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। वो धीरे धीरे बोलता हुआ उसके बिल्कुल पास आके रुक गया। वानिया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वह हैरानी के समुंदर में गर्क थी। क्या ये बुरहान था? उसे यूं वालेहाना तकता हुआ, अपने दिल के भेद इतनी आसानी से खोलता हुआ। आपने मुझे माफ़ कर दिया। उसने लरसती पलकें ऊपर उठाई। बुरहान ने गहरा सांस खारिज किया और उसका नाजुक सा हाथ अपनी मजबूत हथेली में दबा लिया। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की। उसका सादा अंदाज वानिया को रुला गया। उसकी माफ़ी बारकाही इलाही में कबूल हो गई थी। उसकी दुआएं रायगा नहीं गई थीं। मैंने भी आपके साथ कम ज़्यादती नहीं की। वो आंसू साफ करते हुए बोली। एतराफ़ के लम्हे बेहद हसीन थे। बुरहान सोच के मुस्कुराया। शुक्र है तुम्हें यह ख्याल भी आया कि तुमने मेरे साथ कितनी ज़्यादती की है। उसकी बात पर वानिया ने सर उठाया तो उसकी शरारत से पुर आँखें हर भेद अया कर गईं। वो शर्मा कर फिर निगाहें झुका गई। वैसे ये शर्मा कर कौन सी ज़्यादतियों का अजाला कर रही हैं मोहतरमा? उसने जी भर कर उसकी झिझक को एंजॉय किया। क्या मतलब? वानिया ने ज़रा की ज़रा नज़रें उठाईं। मतलब ये कि तुम्हें तो खुद बढ़कर अपनी हर ज़्यादती का अजाला करना चाहिए। उसने अपना कुशादा सीना उसके लिए वाह कर दिया। बहुत बेशर्म हैं आप। वानिया उसे आंखें दिखाती हुई आगे बढ़ी तो बुरहान ने कहकहा लगाते हुए उसे खुद में समेट लिया। बुरहान अहमद के वजूद से उठती वही भीनी भीनी महक उसका हसार करने लगी थी और उसे यकीन था कि अब यह हसार टूटने वाला हरगिज़ नहीं था। ख़त्म शुद। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द नॉवल विसाल लम्हे बचा के रखना। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी
and that's the only kind of support and encouragement which I want